ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وہ تمہارے جرائم کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تشریح کرتے ہوئے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بدن میں جو کھجلی ہوتی ہے، تمہارا جو بدن کھجاتا ہے وہ بھی گناہ کی وجہ سے کھجاتا ہے۔ تمہاری آنکھیں جو پھڑکتی ہے، آپ عام طور پر ہمارے علاقے کے اندر لوگ کہتے ہیں دائیں آنکھ پھڑکے گی تو خوشی ملے گی، بائیں آنکھ پھڑکے گا تو غم ملے گا۔ یاد رکھنا، آنکھوں کا پھڑکنا خوشی اور غم سے تعلق نہیں رکھتا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق فرماتے ہیں آنکھیں گناہوں کی وجہ سے پھڑکتی ہے، کانٹا گناہوں کی وجہ سے چپتا ہے۔ اللہ اکبر، پتا چلا جو بھی مصیبت ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا جو تم پر حکمراں مسلط ہوتے ہیں وہ بھی تمہارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، روزی کی تنگی گناہ کی وجہ سے، جسم کی بیماری گناہ کی وجہ سے، جسم کی کھجلی گناہ کی وجہ سے، پیروں میں کانٹا چبھنا گناہ کی وجہ سے، لائٹ بند ہو جائے گناہ کی وجہ سے، چراغ گل ہو جائے گناہ کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ اکبر سواری میں نقصان بھی گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ظاہری دور میں یہ کاریں تو نہیں تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں سواری میں نقصان گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہماری گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہے تو ہم سے کوئی نہ کوئی گناہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس سے روشنی لے کر ہم یہ بات کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تو کیا کھجلی بھی گناہ کی وجہ سے؟ اس کا مطلب اگر حدیث پر نظر کریں تو ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اس کو کھجلی بھی نہیں آ سکتی۔ اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کا چراغ بھی نہیں بجھ سکتا۔ اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے اس کے پیر میں کانٹا بھی نہیں چبھ سکتا۔ اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے وہ کبھی عذاب الہی کے حوالے سے بیماری میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے کوئی ظالم حکمراں اس پر مسلط نہیں ہو سکتا۔ یہ جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسائل پر رونا رونے والوں اپنی راتوں کا جائزہ تو لو، ہم راتیں کس طرح گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پہلے تو بادشاہ تھے نا۔ اللہ اکبر، یہی ملک ہندوستان ہے، کم و بیش 1000 سال تک کے اسی ملک ہندوستان پر تمہارے پروجوں نے، تمہارے پرخوں نے حکومت کی ہے۔ اللہ اکبر، جو آج آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ کاسے گدائی لے کر کے کھڑے رہا کرتے تھے۔ آپ کہتے ہیں کیوں؟ ہم پہلے بادشاہ تھے اور آج ہم یہاں پر غلام ہے۔ غلام اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں دیکھ لو اس وقت تک تم بادشاہ تھے۔ اللہ اکبر، اگر تم بادشاہ بن بھی جاتے تھے تو شمس الدین التمش کی شکل میں تم تہجد گزار ہوا کرتے تھے۔ تب تک تمہارا بادشاہ تہجد گزار تھا، تب تک تم عزت کے ساتھ جی رہے تھے، تم بادشاہ بن کے جی رہے تھے، دنیا تمہاری غلامی کر رہی تھی۔ اور آج تہجد تو دور کی بات ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بھی صرف 2 رکعت کے لیے آتے ہو۔ مجھے بتاؤ اللہ کے بندو اپنی اعمال کا جائزہ لو۔ اللہ اکبر، شمس الدین التمش وہ بادشاہ ہے جس نے 4 عورتوں کے علاوہ 5ویں کسی عورت کو نظر بھر کر کے نہیں دیکھا۔ آپ سے پوچھتا ہوں آج 16 17 سال کے لڑکے زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال رہے ہیں، تباہ نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یاد رکھنا دنیا میں کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہیں کیا جو تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کر سکے۔ اگر تم اللہ کے خوف سے رونے لگ جاؤ، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس لیے بات کی جا رہی ہے، تمہیں غلام اس لیے بنایا جا رہا ہے، تمہیں تباہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اپنی راتوں کو دیکھو۔ ہائے وہ دن گزر گئے مسلمانوں کے جوان راتوں کو اللہ کے خوف سے مسلح پر روتے تھے تو صبح کے وقت اللہ اتنی عزت دیتا تھا، آنکھوں میں وہ چمک دیتا تھا کہ
کہ کوئی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کر سکتا تھا. جب سے تمہارے جوانوں نے زنا کی فلمیں دیکھ کر آنکھوں کو آوارہ کیا, آنکھوں کو گندا کیا, آنکھوں کو گلیز کیا, آج دیکھو حالات کیا ہو رہے ہیں. روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترس رہے ہو. کل تک تم دنیا کو پالا کرتے تھے, جب تک گناہ سے بچا کرتے تھے. آج تم لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بات کر رہے ہو. یاد رکھنا, جب تک گناہ کرتے رہو گے بے چینیاں, بے قراریاں تمہارے دروازوں پہ دستک دیتی رہے گی. آج تم یہ کہتے ہو ہماری بیٹیوں کو اسکول پڑھنے کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. میں کہتا ہوں ہاں, اللہ اکبر. جو باپ اپنی بیٹی کو آوارگی سے نہ بچا سکے اس کے لیے دروازے بند نہ ہوں گے تو کس کے لیے ہوں گے؟ یہی ہندوستان کی سرزمین ہے. اللہ اکبر. یہاں ایسی بیٹیوں نے بھی جنم لیا ہے کہ جس کے اللہ اکبر جس کی عظمت کے ڈنکے آج تک عرض ہند پر بجتے نظر آ رہے ہیں. تمہیں معلوم ہے اورنگزیب کے گھر میں ایک بیٹی ایسی تھی جس کے لیے اللہ اکبر جس کے علم سے متاثر ہو کر ایران سے ایک وفد چلا اور کہا وہ لڑکی کا علم اتنا عظیم ہے ہم اس سے ملاقات کریں گے. اس لڑکی نے اپنا تخلص مخفی رکھا تھا. اس نے کہا میں مردوں سے ملاقات نہیں کرتی. اللہ اکبر. اگر مجھ سے ملاقات کرنا ہے تو میری شاعری پڑھ لی جائے. جو میری شاعری کو پڑھ لے گا وہ مجھے اس کے اندر پا لے گا. لیکن آج ہماری بیٹیاں غیروں کے سامنے کھلی ہے, ولیموں میں کھلی ہے, بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. اللہ اکبر. کل ملا کر اختصار کے ساتھ بات بس اتنی کرنی ہے, جب تک گناہ کرتے رہو گے کہیں امان نہیں ملے گی. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. آج کہتے ہو سکون نہیں, گناہ. آج کہتے ہو روزی روٹی میں تنگی, گناہ. آج کہتے ہو بے قراری, گناہ. آج کہتے ہو بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے. میں نے کہا گناہ. اگر میری بات پر یقین نہیں آتا کم سے کم اپنے نبی کی بات پر تو یقین کر لو. کب تک گناہ کرتے رہو گے؟ اور کون کون سے گناہ کر رہے ہو اپنے آپ میں ڈوب کر دیکھو. بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ, وقت ہوتا تو تفصیل سے کچھ کہتا, لیکن اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کروں, نوازش ایک بات عرض کروں, سنیں. آپ سن رہے تو عرض کر رہا ہوں, اور ممبر سے بھی مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ کہیں تو سن لیں. وہ کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے؟ تھوڑا غور سے سنیں. میں کوئی خطیب نہیں ہوں, صرف اپنے دل کا درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں. آپ اس کو سن لیں. بہت اچھی میزبانی کرتے ہیں اہل کارنجا, ہمیں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن اچھا کھانا کھلانا, اچھا جو وہ تحفہ پیش کرنا, اچھا ہار ڈالنا, یہ میری میزبانی نہیں. اگر آپ اچھے سے سن لیں گے اور عمل کے جذبے کے تحت اٹھیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ نے میری اچھی میزبانی کی. آپ سن لیں غور سے, مجھے بہت خوشی ہوگی. کون سا گناہ ہے جو ہماری زندگیوں میں نہیں؟ اور ایک بات آپ سے کہوں, اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے پلٹنے کے چانسز ہیں, اس کے رجوع کرنے کے چانسز ہیں. اگر انسان گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے تو اس کے توبہ کی طرف آنے کی امید کی جا سکتی ہے. میری قوم کے جوانوں, دنیا نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا. آج گناہوں کو فیشن کا نام دے دیا گیا اور ہم گناہ کو فیشن کے طور پہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں چند گناہوں کا ذکر کرتا ہوں اور میں حق کہنے میں کبھی شرماتا نہیں, کیونکہ جس چیز کو اللہ رسول نے بیان کر دیا اب اس کے بیان کرنے میں مجھے کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ اصل حیا تو اللہ رسول کی بارگاہ میں ہے. حیا حضور سے بڑھ کر کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ سب سے زیادہ با حیا اللہ کی کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے. جب اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے تو تھوڑا میں بھی ذکر کر دوں, لیکن دل سے کہنا چاہتا ہوں, دل سے سننے کی کوشش
کرو. یقین جانے میں کوئی رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں, پھر کہتا ہوں میں کوئی خطیب نہیں, نہ خطیب کی حیثیت سے آیا ہوں, بس ایک فقیر ہوں بارگاہ غوثیت کا, اور دل کا درد لے کر آیا ہوں. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میری قوم کے جوانوں, یہ تباہ ہونے والی دنیا کو تباہی سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف تم بچا سکتے ہو. اس امت کو اگر غربت کے دلدل سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف تم نکال سکتے ہو. بھاگنے والی بچیوں کے پیروں میں اگر حیا کی کوئی زنجیر ڈال سکتا ہے تو وہ تم ڈال سکتے ہو. امت کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے اگر کوئی سنوار سکتا ہے تو وہ تم سنوار سکتے ہو. میری قوم کے جوانوں, جوان کسی باپ کا صرف بیٹا نہیں ہوتا, جوان صرف کسی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا, بلکہ جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. جس قوم کا جوان سنور جاتا ہے اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے. جس قوم کا جوان آوارہ ہو جائے, جس قوم کا جوان عیاش ہو جائے, جس قوم کے جوان کی راتیں اللہ کی نافرمانیوں کے اندر گزرے, اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. یہ تصور کرنے والوں, زمین پر سجدے کی بجائے تم زنا کرو گے اور اللہ تمہیں بچا لے گا, اللہ کے رسول تمہیں بچا لیں گے, اولیاء اللہ تمہیں بچا لیں گے. سن لو, مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اولاد پیمبر میں, ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں جس وقت لوگ بگڑ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت, وہ مکے کے رہنے والے تھے, وہ کعبہ کے متولی تھے, محلے کی مسجد کے متولی نہیں تھے, وہ کعبۃ اللہ کے متولی تھے. جب انہوں نے زنا کیا, جب انہوں نے شراب پیا, جب انہوں نے بدکاریاں کی, جب انہوں نے ظلم کیا, جب انہوں نے زیادتی کی, تو اللہ اکبر, انہی میں سے اللہ نے ایسے پاک دامن لوگوں کو کھڑا کیا کہ بدر کی مقدس سرزمین پر ان آوارہ اور عیاش لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کنویں میں بھر دیا گیا. اور پھر سید المعصومین نے کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا, اے ابو جہل, اے عتبہ, اے شیبہ, یہ کون لوگ ہیں تمہیں پتا ہے؟ اللہ اکبر, یہ اولاد ابراہیم میں سے ہے. جسے پتا ہے وہ جان لے, جسے پتا ہے اسے پتا ہے, جسے نہیں پتا ہے وہ جان لے. ابو جہل کو کیا سمجھتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سے اس کا شجرہ ملتا ہے. آپ ابو لہب کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت ابراہیم سے اس کا شجرہ ملتا ہے. عتبہ شیبہ کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر, خلیل اللہ سے اس کا شجرہ ملتا ہے. اگرچہ بغاوت کی وجہ سے نسب کام نہیں آتا, یہی تو بات ہے. اولاد پیمبر ہو کر زنا, شراب اور ظلم کرتے ہیں تو خدا ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا ہے کہ ان کو کاٹ کر کنواں بھر دیا جاتا ہے. اور پھر سید المعصومین کھڑے ہو کے کہتے ہیں, اے عتبہ, اے شیبہ, اے ابو جہل, اللہ اکبر, کیا خدا کا وعدہ سچا نہیں؟ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر نہیں دکھایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, خادم الحرمین شریفین بلکہ خادم حرم, متولی کعبہ بننے والے, سو کارڈ اپنے آپ کو اللہ اکبر دنیا کی قوموں کا سردار گرداننے والے, اگر خدا سے بغاوت کرتے ہیں تو اولاد پیمبر ہونے کے بعد بھی ان کو کاٹ کر ان سے کنویں بھر دیے جاتے ہیں. کیا ہمارا باپ کوئی نبی ہے؟ ہمارا باپ کوئی پیغمبر ہے؟ ہمارا باپ کوئی رسول ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کہتے ہو اللہ بخشے گا, مہربان ہے, بالکل بخشے گا. خدا کی رحمت کی بات کرنے والوں, خدا کی غیرت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ رحیم ہے تو وہ غیور بھی ہے, وہ کریم ہے تو وہ غیور بھی ہے. اس کے غضب کو چیلنج مت کرو. کون سا گناہ ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ تھوڑا جائزہ تو لے. اور کتنے خطرناک جرائم کر رہے ہو, کتنے خطرناک جرائم, کتنے خطرناک. آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو وہ زنا ہے. زنا اسکول میں, کالجز میں, بازاروں میں, دکانوں میں, کہاں کہاں کا ذکر کریں. ہر اسکول ایسی نہیں ہے, ہر کالج ایسا نہیں, لیکن ہے. نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر نوجوان لڑکے جو زنا نہیں کرتے, کم سے کم وہ زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں. ہم کس کرب سے گزر رہے ہیں یہ شریف لوگ جانتے ہیں.
रूहें कितनी तड़प रही है ये अहले शराफत जानते हैं। और आज जिना को लोग ऐब नहीं समझ रहे हैं, आज जिना को फैशन समझा जा। जो लड़का कॉलेज में किसी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुक न कायम करे, दूसरे लड़के उसको बैकवर्ड कहते हैं, दूसरे लड़के उसको गे कहते हैं, दूसरे लड़के उसको बुजदिली का ताना देते हैं। तेरा लड़कियों से ताल्लुक नहीं है, तू बुजदिल है, तू दकियानू से ख्याल का है, तू इस तरफ नहीं जाता। आपसे पूछता हूं, दुनिया कहीं जाए, मुसलमान उसको कहते हैं जो हालात के धारे में न बहे, हालात के रुख को इस्लाम के मुताबिक मोड़ कर रख दे। मर्दानगी गुनाह करने का नाम नहीं है, मर्दानगी गुनाह के खिलाफ खड़े होने का नाम है। 22,000 यजीद के साथ खड़े थे, इमाम ने उनको नहीं देखा। हुसैन आजम 72 को लेकर गुनाह के खिलाफ खड़े हो गए। देख लो 22,000 की नस्लें खत्म हो गई, लेकिन जिसे काट दिया गया था उस दीन बचाने वाले हुसैन की नस्ल आज भी जिंदा। नारे तकबीर। पता चला अगर जिंदा रहना है तो दीन के साथ खड़े होना होगा, अगर नस्लें बचाना है तो दीन के साथ खड़े होना होगा। दुनिया के हालात तो बदलते रहते हैं, इस्लाम कभी नहीं बदलता, दीन कभी नहीं बदलता, मजहब कभी नहीं बदलता। देख लो सारे बातिल मज़ाहिब हुकूमतों के बदलने से बदल गए हैं, एक मजहब इस्लाम है, हुकूमतें बदलती रही है, इस्लाम न कभी बदला है न कभी बदल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो मज़ाहिब, मजहब इस्लाम, जो मज़ाहिब हुकूमतों के सहारे पलते हैं वो हुकूमतें बदलने से बदल जाते हैं, लेकिन जो मजहब सिर्फ अल्लाह का की मदद से फैलता है वो कभी नहीं बदलता। आज जिना बढ़ रहा है, जिना आम हो रहा है, उसको गुनाह नहीं बल्कि फैशन। ये सीरियल की वजह से, फिल्मों की वजह से, गंदी पिक्चरों की वजह से और खास तौर पर गंदी वेबसाइट्स की वजह से। आपको पता है ज़िना करने वालों के लिए अल्लाह के रसूल का फरमान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ज़ानियों को क़यामत के दिन जहन्नम की आग की बनी हुई कमीज पहनाई जाएगी। अगर अपने रसूल को मानते हो और अपने रसूल पर ईमान रखते हो, ये कोई मौलवी की आवाज़ नहीं है, ये आवाज तो किसी हुजूर के सबसे गुनहगार उम्मती की आवाज हो सकती है, लेकिन फरमान किसी मौलवी साहब का नहीं, फरमान किसी खतीब साहब का नहीं, फरमान किसी अदीब साहब का नहीं। ये उस रसूल का फरमान है जिसकी जबान पर हक जारी होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जबान इनकी है, कलाम खुदाबंद कुद्दूस का है। मेरे इमाम उस जबान की अजमत बयान करते हुए कहते हैं, वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो दहन जिसकी हर बात तो वही खुदा, चश्मे इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ, हुस्न की नुमाइश करने वाली मेरी बहन, लंबे बालों पर गुरूर करने वाली मेरी बहन, बगैर दुपट्टे के घर से निकलने वाली मेरी बहन, तुझे हो क्या गया है? जिस खुदा ने हुस्न दिया उसी खुदा के गजब को चैलेंज कर रही है। मगर याद रखना, जराइम कितने करोगे, कब तक करोगे? जब तक रूह का रिश्ता जिस्म से जुड़ा हुआ है तब तक तुम्हारा ये गुनाह का मामला रहेगा, लेकिन एक दिन तो वो जरूर आना है। रूह का रिश्ता जिस्म से जल्द टूट जाना है। कहां गई वो औरतें जो चंदन और दूध से गुस्ल करती थी? इसी हिंदुस्तान की जमीन पर ऐसी औरतें पैदा न हुई थी जिनके लिए रोजाना हमने तारीख में, बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं लेकिन हमने तारीख में उन औरतों का जिक्र बहुत कसरत से पढ़ा है। रोजाना उनके गुस्ल के लिए नए नए हौज बनाए जाते थे, हल्दी और चंदन से उन औरतों को नहलाया जाता था, और जब वो किसी महफिल में जाती थी शरीक होने के लिए तो बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। मेरी बहनों, तुम्हारा शौहर कुछ भी नहीं है, फैक्ट्री का मालिक होगा। उनका शौहर तो बादशाह था, बादशाह, और कितना बड़ा बादशाह, अखंड भारत का बादशाह। उनका भाई शहजादा, उनका दादा बादशाह, उनका शौहर बादशाह, बादशाहों का खानदान था। क्या उनके मकर फरेब थे? क्या उनके गुरूर थे? क्या
ان کے گھمنڈ تھے. اللہ نے دولت دیا تھا. جانتے ہیں ہلدی چندن سے نہلائی جاتی تھی, بالوں بال موتی پروئے جاتی تھی, اور جب کسی محفل میں جاتی تھی تو اس کا گھگرا اور چولی اٹھانے کے لیے اور اس کے دوپٹے کو سنبھالنے کے لیے درجنوں کنیز پیچھے چلا کرتی تھی, اور پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیز پیچھے چلا کرتی تھی. جاؤ ہندوستان کے گلی کوچے گھوم گھوم کر کے آؤ اور مجھے ان عورتوں کی قبروں کے نشان بتا دو. کہاں سو رہی ہے جسے ہلدی اور چندن سے نہلایا جاتا تھا؟ کہاں سو رہی ہے جس کو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے؟ میری بہنوں, ان کی ہڈیاں تک پگھل گئی ہے, ہڈیاں, قبروں کا نشان بھی باقی نہیں. یہ تو ہم لوگوں کا احسان ہے کہ عبرت کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں, ورنہ کوئی جھوٹے منہ بھی ان کا ذکر کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ عبرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ارے تمہاری خوبصورتی کی حیثیت کیا ہے؟ تم صرف پاؤنڈز کا پاؤڈر لگا کر گھمنڈ کر رہی ہو. وہ ہلدی اور چندن سے پیور دودھ سے نہاتی تھی. اللہ اکبر, ان کی جوتیاں اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے چلا کرتی تھی. مگر آج نہ ان کی قبر ہے, نہ ان کی نسل ہے, نہ ان کا نام ہے, نہ ان کا نشان ہے, مگر وہ رابعہ بصری جو ایک کنیز تھی, کنیز آج بھی اس کا ذکر زندہ ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ کنیز ہو کر سو کے ٹکڑے کھانے والی اگر اللہ کی وفادار ہو جاتی ہے تو اس کے مزار پر بھی میلہ لگتا ہوا نظر آتا ہے, اور جو محلوں میں رہ کے خدا سے غداری کرے ان کی قبروں کا نشان مٹا دیا جاتا ہے. دولت پر گھمنڈ کر کے قدرت کے غضب کو چیلنج کرنے والوں, یاد رکھنا جب جوانی میں کوئی پاپ کرتا ہے تو اللہ اس پہ اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے کہ وہ بھیک بھی مانگے تو قدرت کسی کو بھیک دینے کی توفیق نہیں دیتی. اگر عورتیں سن رہی ہے تو میری ان سے گزارش ہے, یہ سرخ رخسار بہت جلدی جھریوں میں تبدیل ہو جائیں گے. یہ خوبصورت آنکھیں جو آج جھیل کی طرح بھری بھری ہے یہ خشک ہو جائے گی. یہ بال جن کی نرمی پر سنبل کے پودے اس لیے قدرت ظالموں کو پہلے زمین کے اوپر سزا دیتی ہے تاکہ میرے اور آپ جیسے نادان لوگ کم سے کم ان لوگوں کو دیکھ کر سدھر جائے, ان لوگوں کو دیکھ کر سنور جائے. اور اگر نوجوان لڑکے طاقت اور قوت پر گھمنڈ کر رہے ہیں تو یاد رکھو قدرت کے ہاتھ میں سب کی چوٹی ہے. اگر ایک نس دبا دے نا قدرت تو کھڑے ہونے کی اوقات نہیں ہے ہماری. ہم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو لکڑی کا سہارا لے کر کے چلتے دیکھا ہے. کس پر گھمنڈ کرتا ہے انسان, کس پر غرور کرتا ہے انسان. بہرحال میں عرض کر رہا تھا, غور کرو اپنے رسول کا فرمان. حضور کے فرمان پہ یقین ہے تو سنو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں. گندی فلمیں دیکھ کر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں غور کرو, عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں غور کرو. اب تو وہ دن ہم دیکھ رہے ہیں, بدترین ماحول. آج کے لڑکوں کی نگاہوں سے سالیاں بھی محفوظ نہیں ہے. کس کرب سے ہم کہاں وہ نوجوان, وہ ہمارا جوان تھا جس نے ساحل پر کشتیاں جلا کر کے کہا تھا ہم وہ لوگ ہیں یا تو مشن پورا کریں گے یا تو مر جائیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے. کشتیاں جلانے والی قوم کے لڑکے آج سالیوں کو پاپ کی نظر سے تک رہے ہیں, ماموزاد بہن کو پاپ کی نظر سے تک رہے ہیں. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ کسی شاعر کا مشاعرہ نہیں, یہ کسی دل جلے کی آہو بکا ہے. کاش کہ اس پر کچھ سعادت مند روح لبیک کہتی. میں پوچھتا ہوں, آپ کہتے ہیں نوجوان لڑکیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی. میں نے کہا تو جب سالی کی حفاظت نہیں کر سکتا تو قوم کی بیٹی کی کیا حفاظت کرے گا. دنیا سمجھ چکی ہے, ہماری گندگی کو دنیا سمجھ چکی ہے. جو خالہ کی بیٹی کو پاپ کی نظر سے دیکھے وہ محلے کی بیٹی کی آبرو کی حفاظت کیسے کر سکے گا. ایک دور تھا, ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بندہ غیر مسلم اپنی سفر پہ جاتا اور اپنی بیٹی کو کہیں رکھنے کی مجبوری آتی تو غیر مسلم باتیں کرتے تھے, کسی کے پاس نہ رکھو, اگر بیٹی رکھنا ہے تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کے پاس رکھو. کیونکہ محمد عربی کا غلام جب
کسی کی اجازت کے بغیر لکڑی کا خلال بے اجازت نہیں کر سکتا تو وہ کسی عورت پر جب لکڑی بغیر اجازت استعمال نہیں کرتا تو لڑکی پر پاپ کی نظر کیسے ڈال سکتا ہے؟ یہ اپنی پہچان تھی، یہ اپنی شناخت تھی۔ آج دنیا کچرا سمجھ کے یوں ہی نہیں جلا دینا چاہتی ہے، آج دنیا گندگی سمجھ کے یوں ہی نہیں اٹھا کر پھینک دینا چاہتی ہے۔ اللہ کے بندو، مومن ہونے کی لاج رکھنا آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ، اور اگر یوں نہیں کرتے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار رہو۔ جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے حبیب صادق و مصدوق غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کو قیامت کے دن آگ کی قمیص، کون سی آگ؟ دنیا کی آگ نہیں، دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی۔ اسی پر بس نہیں، اگر حضور نے نہ کہا ہوتا تو میں کبھی بھی کہنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جہنمیوں کو اللہ اکبر وہ دردناک عذاب ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کی شرمگاہوں پر رکھ کر کے دہکائی جائے گی۔ ذرا غور تو کریں، اتنے نازک مقام پر اگر چونٹی کاٹ لے تو آدمی تڑپ جاتا ہے، جب جہنم کی آگ شرمگاہوں پر رکھ کر کے دہکائی جائے گی اس وقت کیا بنے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ اور ایک بات یاد رکھنا، جو لوگ زنا کرتے، زنا صوفیہ فرماتے ہیں زناکار اگر توبہ نہ کرے تو اللہ اس کی نسل میں لنگڑے، لولے، اندھے، عیبی اولاد پیدا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بھی یاد رکھنا، ہر لنگڑے لولی اولاد اگر کسی کے گھر پیدا ہو رہی ہو تو اس کو شک کی نظر سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 90% لوگوں کے گھر عذاب کے طور پر پیدا ہوتے ہیں اور 10% لوگوں کے گھر امتحان کے طور پر پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس کو عذاب ہے کس کو امتحان ہے، اس لیے زیادہ تر لوگوں کے گھر میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی کو کسی کہنے والے نے کہا تھا لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے نہیں ڈرتے؟ میں تو حیران ہوں، اللہ اکبر، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو آج لوگ بڑا لقمہ نہیں کھاتے، بڑا نوالا نہیں کھاتے، کیونکہ حافظ امین صاحب دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم اکولا دیکھ رہے ہیں، مفتی اعظم کارنجا دیکھ رہے ہیں، مولانا فیروز صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں۔ بڑا لقمہ کھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ دیکھ رہے ہوں تو بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ زنا کرنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے کی ہمت لاتے کہاں سے ہو؟ اس کا مطلب مولوی صاحب کو جس عزت کی نظر سے دیکھا اتنی بھی عزت تیری اللہ رب العزت کی تو اتنی بھی عزت نہیں کرتا، اتنی بھی قدر نہیں کرتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر پوائنٹ پولیس کھڑا ہو تو ہیلمٹ کے بغیر تو نہیں جاتا، پوائنٹ پولیس کھڑا ہو سگنل نہیں توڑتا، پوائنٹ پولیس کھڑا ہے 500 کے ڈنڈ کی وجہ سے، 500 کے ڈنڈ کے احساس کی وجہ سے سگنل نہیں توڑتا، اور جہنم کے خوف کی وجہ سے شریعت کا قانون تو توڑنا کب بند کرے گا؟ اللہ اکبر، پولیس کے ڈر سے سگنل نہیں توڑ رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے شریعت کا قانون توڑ رہا ہے۔ بتاؤ مسلمانوں، تو نے پوائنٹ پولیس کو جتنی اہمیت دی، کیا اتنی اہمیت تو نے اپنے اللہ کو دی؟ اللہ کے دیکھنے کا تجھے یہ احساس ہے؟ اگر یہ احساس تجھے ختم ہو گیا پھر قدرت تجھے دوسروں کے حوالے نہ کرے گی، پھر قدرت تجھے دوسروں کے سپرد نہ کرے گی۔ میرے بھائی، شریر بچے کو ماں بھی کسی کے حوالے کر دیتی ہے۔ جب شریر بچے کو ماں کسی کے حوالے کر دیتی ہے تو شریر بندہ بھی قدرت کسی کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر پٹتے رہو، پھر لٹتے رہو، پھر تباہ ہوتے رہو، پھر برباد ہوتے رہو، چلاؤ کتنا چلاتے ہو۔ غیور قدرت پھر کہتی ہے میں نے تمہارے عمل کی وجہ سے دشمنوں کے حوالے تمہیں کر دیا، اب میری مدد تم پر نہیں آئے گی۔ کیا اللہ کے رسول کا یہ فرمان تمہارے کانوں سے نہیں ٹکرایا میرے بھائی کہ میرے آقا نے فرمایا جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ اس سے اپنی رحمت کی چادر ہٹا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، جس سے قدرت چادر رحمت ہٹا لے، جو اللہ کی پناہ کے باہر کر دیا جائے، اس کی کون مدد کر سکتا ہے؟ اس کی کون امداد کر سکتا ہے؟ گناہ نے ہمیں تباہ کیا۔ یاد رکھنا، میں کسی کی صفائی پیش کرنے نہیں آیا، احتساب کی بات کرنے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں سیاسی آدمی نہیں، نہ کسی سیاسی لیڈر سے مجھے دلچسپی ہے، نہ کوئی دوستی ہے، نہ دشمنی، لیکن ایک بات کہوں، لیڈروں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، ہمارے گناہوں نے ہمارا سب کچھ بگاڑا ہے۔
لوگ آتے جاتے رہیں گے. اگر یہاں اور دنیا میں کوئی منکر اسلام کی بجائے کلمہ پڑھنے والا بھی ہو، چلیں دیکھ لیں کہ ایک مثال کے طور پہ فلاں ملک میں کلمہ کا انکار کرنے والا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، تو سیریا میں تو کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ کیوں ظلم کر رہا ہے؟ بات تو کلمے کی، آپ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا اس لیے ہمارا دشمن ہے. بھائی سیریا والا تو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، پھر وہ کیوں دشمن ہے؟ وہ کیوں کلمہ نہ پڑھنے والا دشمن ہے تو تمہارا کلمہ پڑھنے والا بھی تو دشمن ہے. یہ کیوں ہے؟ اعمال. آئیے مشکات شریف کی ایک حدیث کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں اور بات کو سمیٹتے ہیں. کہ اللہ کرے بات اتنے بولتا ہوں، ہاں جی بولتا ہوں، سمیٹتے ہوئے بولوں گا تو بات ہو سکے گی، ورنہ میں بہت دور نہ چلا جاؤں. مشکات شریف کی حدیث ہے، غور سے سننا. حالات کیسے بدلے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو کہوں، توجہ کریں. حالات کتنے بھی بگڑ جائیں آپ کبھی علماء کو پریشان نہیں دیکھیں گے. حالات کتنے بگڑ جائیں علماء کو آپ پریشان نہیں دیکھیں. حالانکہ علماء کی آمدنی ہمارے سامنے ہے، علماء کی آمدنی ہمارے سامنے ہے. اگر ہم مہینے کا 50,000 کماتے ہیں تو یہ 5 سے 8,000 کماتے ہیں. لیکن جتنا ہم پریشان ہوتے ہیں یہ نہیں. اگر سچا عالم ہے، توجہ کرنا، سچا عالم کون؟ بڑے مدرسے کا فارغ کو میں سچا عالم نہیں کہتا، ورنہ میری نگاہ میں ابن تیمیہ جیسے لوگ موجود ہیں. بڑے مدرسے کے فارغ کو ہم سچا عالم نہیں کہتے. سچا عالم کون ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. قرآن کہتا ہے سچا عالم وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علم والے ہیں. جس کا علم جتنا زیادہ ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا. ہم مدرسے کی بنیاد پر عالم کا جو ہے وہ معیار قائم نہیں کرتے، بلکہ خشیت ربانی کی بنیاد پر عالم کا معیار قائم کرتے ہیں. ہم سندوں کی بنیاد پر عالم کو نہیں مانتے، ہم خشیت کی بنیاد پر عالم کو مانتے ہیں. ہم نے دیکھا اللہ اکبر شیخ عبد القادر جیلانی جیسا عالم، اللہ اکبر، دنیا نے کہاں دیکھا ہے؟ غریب نواز جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے؟ صابر پاک جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے؟ نظام الدین محبوب الہی جیسا عالم دنیا نے کہاں دیکھا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، عالم کے پاس بادشاہ پریشان ہو کر تو آیا ہے، یہ تاریخ ملتی ہے. خلجی آیا ہے حضرت محبوب الہی جیسے عالم کے پاس، گوری آیا ہے پریشان ہو کر معین الدین جیسے عالم کے پاس، لیکن محبوب الہی کبھی خلجی کے دروازے پہ نظر نہیں آتے. دیکھ لیں آپ، وقت کا شہنشاہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے عالم کی بارگاہ میں، لیکن عالم کسی شہنشاہ کے پاس کبھی کھڑا نظر نہیں آیا. چیلنج ہے، واقعی جو عالم ہے کبھی شہنشاہ کے آستانے پہ کیوں؟ اس لیے کہ جو خدا کے آستانے پہ کھڑا ہے اسے پھر دوسرے کے آستانے پہ کھڑے ہونے کی کبھی ضرورت پیش نہیں ہے. آ جاؤ خدا کی چوکھٹ پر، آ جاؤ خدا کے دربار میں. اور یہ عالم اور ان پڑھ کی بات نہیں، کوئی ان پڑھ بھی خدا کی چوکھٹ پہ کھڑا ہو جائے، ان پڑھ بھی، اور ڈٹ جائے، تو پھر اس ان پڑھ کے پاس بھی ہم نے بادشاہوں کو دیکھا ہے. ہاں ان پڑھ کے پاس بھی بات، لیکن ان پڑھ لوگوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ پڑھو لکھو کی محفل. لیکن ایک بات آپ سے کہتے، محبوب الہی جب لنگر کرتے تھے اس زمانے میں، دیکھیے آپ حیرت ہوگی کہ علماء ہمیشہ آپ کو کھلانے والے ملیں گے، عالم ربانی. لنگر کا سسٹم ہمارے یہاں ہی ہے، اور جگہ لوگ لوٹ لوٹ کر کھاتے ہیں، کھلانے کا سسٹم ہمارے یہاں ہے. غریب نواز کھلاتے رہے، محبوب الہی کھلاتے رہے، صابر پاک کھلاتے رہے، بابا فرید میں کسی کو کے ساتھ ٹوینٹنگ نہیں کر رہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ والے لوٹ کے کھانے والے نہیں ہوتے، اللہ والے لٹا کر کھلانے والے ہوتے. ایک شعر پڑھ دوں، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے.
नारे तकबीर, اور یاد नारे رکھو रिसालत। اللہ والے جب تک زمین کے اوپر تھے تب بھی کھلا رہے تھے، اور زمین کے اندر چلے گئے اب بھی کھلا رہے ہیں. بس فرق اتنا ہے، پہلے خود کھلا رہے تھے اور اب حافظ امین کو بہانہ بنا دیا کہ رجب کی 22ویں آئے تو جعفر صادق میرا امام کہتا ہے کھلاؤں گا میں، ذریعہ حافظ امین بنیں گے. 11ویں آ گئی تو غوث پاک کہہ رہے ہیں کھلاؤں گا میں لیکن ذریعہ مفتی عبد المجید بنیں گے، کھلاؤں گا میں مگر ذریعہ فلاں فلاں عبداللہ عبد الرحمن بنیں گے. یاد رکھیے یہ روحانی تصرف ہے. لیکن بہرحال اگر آپ کہیں گے قرآن سے اس کا ثبوت دے تو میں جذباتی بات کرنے کی بجائے قرآن جہنمیوں کی نشانی ہے کہ وہ کھلاتے نہیں ہیں. قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت ہے، جب جہنمی اور جنتیوں کا مکالمہ ہوگا، بات ہوگی، تو جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر. جہنمی لوگوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو جہنمی لوگ کیا کہیں گے پتہ ہے؟ وہ بات کہیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. اس کا ترجمہ میں اپنی زبان میں کروں، پہلے علماء کی زبان میں سنیں پھر میری زبان میں سنیں. اس کا ترجمہ علماء کی زبان میں یہ ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. یہ ہر عالم نے ترجمہ کیا ہے، ادھر والے ادھر والے کدھر والے کدھر والے سب کا ترجمہ ہے. کیا نماز نہیں پڑھتے تھے، کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکین کو. لیکن میرے جیسا عاشق جب ترجمہ نہیں بلکہ ترجمانی کرتا ہے مفہوم کے طور پہ تو کہتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور نیاز نہیں کرتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. پتا چلا کھلانا اللہ والوں کی شان ہے. بہرحال میرا عنوان یہ نہیں ہے. اور میرے آقا نے فرمایا سب سے بہتر کام ایمان لانے کے بعد اگر کوئی ہے کیا؟ نطعم الطعام. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. کیا؟ نطعم الطعام. ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا عمل ہے نطعم الطعام، کھانا کھلانا. افشوا السلام، سلام کو عام کرنا. سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ. یہ ایمان کے بعد سب سے عظیم کام ہے. اور کیا کہا؟ نطعم الطعام. نہ یہاں غریب کو کہا، نہ امیر کو کہا، نہ مسلم کو کہا، غیر مسلم کو کہا. کیا کہا؟ نطعم الطعام. جو کھانے والا نظر آئے اس کو کھلاتے رہو. ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل یہی ہے. بلکہ کافر ملے اس کو بھی کھلا دو. ایک مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ کھا رہے تھے، کوئی کافر آیا تو آپ نے کہا چل بھاگ یہاں سے. اپنے انداز میں کہہ رہا ہوں، چل چلا یہاں سے، بھاگ یہاں سے. اللہ نے کہا ابراہیم کیوں بھگایا؟ کہا اللہ وہ کافر تھا. ارشاد ہو اس کی عمر کتنی لگتی ہے؟ کہا مولا 40 سے تو زیادہ ہی لگتا تھا. کہا جب 40 سے زیادہ سے میں کھلا رہا ہوں تو ایک مرتبہ تو نہیں کھلا سکتا؟ اپنا مذہب ہے، مسلمانوں کو بھی کھلاؤ، غیر جو بھوکا ملے اس. بلکہ میں تو کہتا ہوں بھائی کتے کو پانی پلانے پہ جنت ملتی ہے. اس لیے ایک بات پھر چپتی ہوئی کہہ دوں، وہ قوم کیا ترقی کرے گی جو اپنی بہن کو بوجھ سمجھتی ہے. یہ جو آج آپ بات کرتے ہیں نا عورتیں بھاگ رہی غلط رستے پہ جا رہی، پہلی بات تو میں اس سے متفق نہیں ہوں کیونکہ یہ پروپیگنڈا بھی ہو سکتا ہے. میں نے کئی جگہ کہا ہم نہیں مانتے. میڈیا کے کہنے پہ کیسے مان لے کہ میری قوم کی بچیاں بھاگ رہی ہیں؟ جس کے کہنے پر ہم چاند کا آنا نہیں مانتے اس کے کہنے پر بیٹیوں کا جانا کیسے مان لیں؟ پروپیگنڈا بھی تو ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تاکہ آئندہ ہماری بچیوں کو بدنام کریں. ہاں چند جا ضرور رہی، مگر کیوں جا رہی تمہیں پتا ہے؟ یہی بات ہے کیوں جا رہی ہے. اگر کچھ جا بھی رہی ہے کسی کا ہاتھ پکڑ کے تو اس کی وجہ ہے کہ بھائی اپنی بہن کا خیال نہیں رکھ رہا ہے. کتے پال کر بستر پہ کتوں کو لے کر تو سو رہے ہو اور مال میں کتوں کی غذائیں لینے تک جا رہے ہو. کتے کو تو تم ایک سے ایک پیکٹ اور کیا کیا اشتہارات کے ذریعے سے کھلا سکتے اور انہیں موٹے کر سکتے ہو. اتنے اہتمام کے ساتھ اپنی بہن کو نہیں پال سکتے، اپنی بھانجیوں کو نہیں پال سکتے، اپنے پڑوس کی غریبوں کو نہیں پال سکتے. ہمارے ہاں تو کتوں کا تصور ہی نہیں ہے.
बिला उज़्र शरई हम कुत्तों को नहीं पाल सकते। क्या दिन आ गए, लोग कुत्ते और बिल्लियों पर हजारों रुपए मंथली खर्च कर रहे हैं, और बहन फटे हुए कपड़ों पर घूम रही है बर्तन झाड़ू करते हुए। ये हाल है। तो क्यों लॉजों में बिक रही है बेटियां? तुम मदद नहीं कर रहे हो। मदद का तसव्वुर गया, खिलाने का तसव्वुर। मैं कहता हूं मुसलमान, हर मुसलमान सिर्फ अपने खानदान को संभाल ले तो पूरे हिंदुस्तान में 10 साल के अंदर अंदर मुसलमानों से गुर्बत खत्म हो जाए। लेकिन नहीं करोगे। मैंने ये रोना पूरे हिंदुस्तान में रोया, किसी को अच्छा भी लगता है बुरा भी लगता है। जलसा करके खतीब को 50 हार तो पहना सकते हो, लेकिन मोहल्ले की किसी बेवा बच्ची के सर पे 50 रुपए का दुपट्टा नहीं डाल सकते। ये हाल है। हमारे पीरों के यहां जो गैबन शाह का मजार है, उसके उर्स में 5 लाख रुपए तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन 50,000 खर्च करके मोहल्ले के किसी गरीब की बेटी की शादी का इंतजाम नहीं कर सकते। अगर वो वली कब्र में सो रहा है ना, उसको ना मेरे संदल की जरूरत है, ना मेरी चादर की जरूरत है, ना मेरे इत्र की जरूरत है, लेकिन मेरे घर के पड़ोस में जो यतीम लड़की है, उसको हर लम्हा मेरी मदद की जरूरत है। हम कहां हैं? हमें अपने आप को बदलना होगा, और जब तक बदलोगे नहीं, ये जलसे तब्दीली नहीं पैदा करेंगे। आज बहुत हंगामा है, मुसलमानों की बच्चियों को पढ़ने नहीं दे रहे, पढ़ने नहीं दे रहे। पढ़ने का अच्छा हुआ, पढ़ने नहीं दे रहे। अब तो गैरत करो, क्यों भेज रहे हो बेगैर तो वहां जो तुम्हें पढ़ने नहीं दे रहे? क्या तुम खुद का स्कूल नहीं कायम कर सकते? कारंजा वालों, मेरी गुजारिश है, अगर खुदा ने तुम्हें नवाजा है तो 4 फैक्ट्री बनाने की कुव्वत है तो 2 बनाओ, और 1 फैक्ट्री का पैसा बचा करके लड़कियों के लिए अच्छा स्कूल और कॉलेज कायम कर दो। वो अच्छा बिजनेस भी होगा, कौम की अच्छी खिदमत भी होगी। ये करोगे, नाम रहेगा। और जो इल्म के जरिए से जिंदा रहता है वो कभी मरा नहीं करता। कब तक के नोटों पर जो है वो नजरें रखोगे? कौम पर भी तो नजर रखो। मेरे भाइयों, हमें बहुत कुछ करना है, जिम्मेदारी का एहसास करो। हम तो 50-50 लाख रुपए बेटी की शादी पे सिर्फ नाक बचाने के लिए खर्चा करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि 50 बेटियां ऐसी है जो मेरे इन इखराजात की मुंतजिर है, और मैं नहीं उस तक पहुंच पा रहा हूं तो वो लॉजों में बिक रही है। लेकिन एक बात कहूंगा, समाज के सो कॉल्ड मुखज्जरान कौम मिल्लत, कभी तुमने सोचा जब कोई मुसलमान की बेटी लॉज में किसी के हाथ बिकती होगी, उस वक्त तो गुंबदे खजरा में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दिल पर क्या गुजरती होगी? क्योंकि बाप अपनी बेटी से उतना प्यार नहीं करता जितना आमिना का लाल अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। और बेटी बिकती है तो बाप को खबर है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब किसी मुसलमान की बेटी हुजूर की उस उम्मत में शामिल वो लड़की जब किसी गैर के हाथ में अपना हाथ देती होगी तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को जरूर उसकी खबर होगी। हुजूर कितना बेचैन होते होंगे, कितना बेकरार होते होंगे, कितना मुस्तरिब होते होंगे। मेरे भाइयों, आज तुम रिश्ते ढूंढने जाते हो तो सब लोग मालदार बेटियां ढूंढते हो, गरीब को क्यों नहीं अपनाते? मालदार दौलत साथ लेकर आएगी और गरीब मुस्तफ़ा जाने रहमत की रहमतें अपने साथ लाएगी। आप क्या समझ रहे हो भाइयों? ये जलसे सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। हाँ, बहुत उलमाए थे और बहुत तकरीरें हुई थी और बहुत भीड़ थी, नहीं। क़यामत के दिन हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? जब जाओगे ना शफाअत की भीख मांगने मेरे आका के पास, अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, हुजूर ने तेरा दामन पकड़ करके पूछ लिया, ओ जालिम, मेरी कौम की बेटियां, मेरी उम्मत की बेटियां लॉजों में बिक रही थी और तू 50-50 लाख रुपए अपनी बेटी की शादी पे खर्च कर रहा था, और तू अय्याशियां कर रहा था, और तू जो है उर्स के नाम पे 10-10 लाख खर्च कर रहा था। उस वक्त आपका पास जवाब क्या होगा? मैं उर्स करने से मना नहीं कर रहा हूं, उर्स करने से मना नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं करो, जितना इस्लाम कहता है उतना ही करो। हम उर्स करने वाले लोग हैं। आप क्या कहां जा रहे हो? तरजीहात की तरफ तवज्जो करो। आज बहुत सारे बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ के ड्रॉप आउट होते हैं। हमारा ये पूरा इलाका तालीम के एतबार से बहुत पिछड़ा हुआ है।
کیا ہم یہ نہیں کر سکتے کہ باپ کے چہلوں پر 40 دیگ پکانے کی بجائے ایک دیگ پکا کر 39 دیگوں کا خرچہ باپ کے اصالے ثواب کے لیے تعلیم کے نام پہ خرچہ کر دیں؟ یہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے. اس طرف توجہ کرو، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، عالم ربانی کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گا کہ دروازے بادشاہ پہ کھڑا ہو. نہیں، بادشاہ محبوب الہی لنگر بہت پکاتے تھے اور کھلاتے. اس دور میں آج کے دور کے حساب سے لاکھوں کا خرچہ تھا. اس دور میں 250 روپے بتائے جاتے، آج اس کو جوڑیں گے تو لاکھوں میں جائے گا. تو بادشاہ کو پتا چلا یہ لنگر بہت کھلاتے ہیں، دلی کو اپنا بناتے ہیں. تو بادشاہ نے کہا اس کے پاس کوئی جائے گا نہیں، اس کو نذرانہ نہیں دے گا تاکہ یہ لنگر نہ کر سکے. محبوب الہی کے پاس کسی خادم نے آگے کہا سرکار بادشاہ نے منع کیا اپنی فوج کو ملنے سے. جو آپ کے مریدین نظر پیش کرتے ہیں، کہا کہ ہماری فوج نظر پیش کرتی ہے، لنگر بنا کر کے دلی والوں کو اپنا بنا رہے ہیں، کوئی نہیں جائے گا ملنے نظام الدین سے. محبوب الہی نے مسکرا کے کہا آج سے مطبخ کا خرچہ ڈبل کر دو تاکہ اس کو پتا چل جائے ہم نذرانوں پر لنگر نہیں کرتے، اللہ کی مدد کی بنیاد پر لنگر کیا کرتے ہیں. تو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اسے نوازے گا. حضور کا فرمان ہے، بلکہ قرآن کی آیت بھی ہے، جو اللہ سے ڈر کے گناہ کو چھوڑ دے اللہ اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. یہ سب مسائل اپنے گناہ کی وجہ. گناہ چھوڑ دو بس. میں حدیث پڑھ رہا تھا، اس کو پڑھ کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. حدیث پاک مشکات شریف کی اس کا مفہوم پڑھا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی غور سے سننا. اللہ پاک فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں. وہ کہتا ہے میں ہی خدا ہوں، بے شک تو ہی خدا ہے. اے رب محمد بے شک تو ہی رب ہے، تو ہی معبود ہے، تو ہی الہ ہے، تو ہی اللہ ہے. اس لیے کہ جب تیرا محبوب اتنا اچھا ہے، جو بنایا تو نے وہ اتنا اچھا ہے، تو بنانے والے تیرے حسن کا عالم کیا ہوگا. جس کو بنایا ہے اس کی مثال نہیں ہے. جب بننے والے کی مثال نہیں ہے تو بنانے والے کی مثال کہاں سے کوئی لائے. ارے بننے والا جس کو بنایا وہ بننے میں وحدہ لا شریک ہے، اور ان کے حسن کا عالم یہ ہے کہ کہنے والوں نے یہاں تک کہا کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا. لم یاتی نظیروں کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سوہے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا. لک بدر فی الوجہ الاجمل خطال مازل فابر اجل، تورے چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن برسا جانا. ان کے حسن کا اندازہ کون کر سکتا ہے جب بننے والے کے حسن کا یہ عالم ہے جس نے بنایا ہوگا. وہ کہتا ہے میں ہی اللہ، بے شک تو ہی اللہ. پھر اللہ فرماتا ہے میں ہی الہ ہوں، میں ہی اللہ ہوں، بے شک تو ہی اللہ. پھر کہتا ہے کہ لوگوں کے اور حکمرانوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے. اب دیکھیے حدیث کچھ مشکات شریف کی میں مفہوم پڑھ رہا ہوں، غور سے سننا. اپنے مسائل کا حل کہاں ہے. لوگوں کے دل اور حکمرانوں کے دل میرے ہاتھ میں، میرے دست قدرت میں ہے. جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں حکمرانوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہوں، اور جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تم پر ظالم حکمراں مسلط کر کے ان کے دل میں تمہارے لیے نفرت بھر دیتا ہوں. کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے، ہم بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. ابو ہریرہ سرکار کی طرح تو نہیں ہو سکتے، لیکن ابو ہریرہ کے غلام بن جاؤ. کوئی غلام صدیق اکبر حکمراں کے طور پر تمہیں ضرور مل جائے گا. خالد ابن ولید کی طرح نیک بننے کی کوشش کرو. کوئی عمر ابن خطاب کا غلام تمہیں حکمراں کی حیثیت سے ضرور مل جائے گا. پاپ کرتے رہو گے تو برباد ہی برباد ہے. تو فرمایا
کہ لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں، حکمرانوں کے دل میرے دست قدرت میں، جب تم نافرمانی کرتے ہو تو میں ان کے پہلے تو ظالم مسلط کرتا ہوں اور ان کے دل میں تمہارے لیے بغض، عداوت اور دشمنی ڈال دیتا ہوں، اور پھر وہ تم پہ ظلم کرتے ہو تو اللہ فرماتا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے سے کوئی کام نہیں بننے والا، خود کہہ رہا ہے۔ دیکھو 1450 سال پہلے حضور حدیث بیان کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے آج کا ماحول ہے، دیکھ رہے ہیں یہ حضور غیب داں نبی کی شان ہے۔ تو کیا کہا؟ میں تمہارے لیے ان کے دل میں عداوت اور بغض ڈالتا ہوں، پھر وہ تم پہ ظلم کرتے، رحم نہیں کرتے، تم ان کے خلاف کچھ بھی کرو کام نہیں بننا۔ پھر کہتا ہے کام کب بنے گا؟ 2 کام کرو، ان کے پاس نہ گڑ گڑاؤ، گڑ گڑانا ہے تو میرے پاس گڑ گڑاؤ، میرا ذکر کرو، توبہ استغفار کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، یہاں تک کہ میں تمہاری کفالت کروں، میں تمہاری مدد کروں۔ بھائیو آؤ، حالات بدلنا ہے۔ 2 کام، ذکر اللہ، اور ذکر اللہ میں نماز اول نمبر پر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا نا کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کر۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، مسجدیں بھرو، فجر میں آؤ، جلسے میں ہزاروں کی تعداد میں آؤ، مسجدوں میں ہزاروں کی تعداد میں آؤ، فجر میں تو آتے نہیں، اٹھو، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، یہ نماز حالات بدل سکتی ہے، انقلاب۔ اور دوسری چیز توبہ کرو، استغفار کرو۔ آج سے پہلے ہم نے جو کیا، کسی نے زنا کیا ہوگا، کسی نے بدی کی ہوگی، کسی نے نماز چھوڑی ہوگی، کسی نے سود کھایا ہوگا۔ آپ نے ہمارے بڑے بھائی حافظ امین صاحب سے سود کے متعلق سنا، انہوں نے شاید بتایا ہوگا کہ سود کھانا اور کعبۃ اللہ میں زنا کرنا دونوں برابر برابر ہے۔ آپ نے ان سے یہ سنا ہوگا اگر انہوں نے بتایا ہوگا کہ سور کھانا بھی حرام ہے اور سود کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کھانے سے زیادہ برا کام سود کھانا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے سور کو بھی حرام کیا، سود کو بھی حرام کیا، مگر سور کھانے والے کے ساتھ اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر جو سود کھاتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا۔ یہ جو کاروبار تباہ ہوتے ہیں سود کی وجہ سے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا جو سودی دھندا کرے گا ہم اس کے کاروبار کو ختم کر دیں گے، ہم سود والوں کو تباہ کر دیں گے، زمین سے لگا دیں گے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، جس کے ساتھ جنگ اللہ کرے اسے کس مولوی مولانا کا اور کس بزرگ کا تعویذ بچا سکتا ہے؟ اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے بچا سکتی ہے امین القادری کی دعا، بلکہ اللہ جس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرے بے وقوف ہے امین القادری اس کے لیے دعا کرے۔ اللہ جنگ کر رہا ہے، امین القادری دعا کرے، اوقات ہے اس کی؟ بتاؤ۔ اس لیے اللہ کی طرف آؤ، حالات بدلیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا تعویذ کا اپنا مقام ہے، دعا کا اپنا مقام ہے، وظیفے، لیکن اللہ جنگ کا اعلان کرے۔ 3 لوگوں سے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، سن لیں۔ وہ تینوں میں آپ ہے تو نہیں؟ غور کیجئے۔ جو سود کھائے، لے اور دے دونوں کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے، لے بھی رہے ہو دے بھی رہے ہو۔ بلکہ ہم تو اب رونا رو رہے ہیں کہ آپ تو سود لینے کے لیے عورتوں کو بھیج رہے ہو بچت گٹ کے نام پہ۔ غور تو کریں، یہ ہنسنے کی مسکرانے کی بات ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جس مذہب میں عورت کو اکیلے مسجد کے امام کے پاس مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کا ہمارا مذہب کتنا پوتر ہے، ایک اکیلی عورت مسجد کے امام کے پاس مسجد میں اکیلے نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ مسجد سب سے پوتر ہے، مسجد سے بہتر جگہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ شیئر ضرور کر دینا۔ پاپی سے پاپی بھی اللہ حافظ، مسجد میں السلام علیکم سدھر کر ورحمۃ کے اللہ جاتا ہے، تعالی بہت ہوشیار، وبرکاتہ۔ ٹینشن ہو کے جاتا ہے۔ جب امام مسجد کے پاس مسجد کے اندر اکیلے عورت کو جانے کی اجازت نہیں، تو اپنی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو قرض لینے کے لیے اکیلے کیسے بھیج رہے ہو؟ اور یہ جو اسکیمیں چل رہی ہیں نا سود اور قرضے کے نام پہ، اس کے پیچھے سازش یہ ہے کہ قرض کے تلے تمہیں اتنا دبا دیا جائے، تمہاری عورتوں کو اتنا دبا دیا جائے، جب تم قرض نہ لوٹا سکو تو پھر وہ تمہاری عورتوں کا جسم تم سے کہہ کے مانگیں گے، یا قرضہ دے یا اپنی عورت کا جسم بیچ دے۔ غیرت کہاں مر گئی؟ سب کچھ پیسہ ہی ہے، کماتے کیوں نہیں؟ محنت کیوں نہیں کرتے؟ کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پہلے ہی دن سے شو روم کھولنے کے چکر میں ہو۔ میں نے کل بھی اپنی قوم کے جوانوں سے کہا تھا،
تجارت کرو، محنت کرو، مالدار بنو، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ میری زبان حیا خاموش ہے، لیکن میرے دل کا درد کہنے پہ مجبور کر رہا ہوں۔ ہم نے تو ایسی بھی رپورٹ سنی ہے کہ قرض تلے دب کر شوہر اپنی بیوی کو وہاں تک پہنچاتا ہے، باہر کھڑے ہو کر کے روتا ہے۔ یہ تک حالات ہیں، یہ تک حالات ہیں۔ اب میں کیا کہوں اس کے آگے؟ کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، مگر چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا۔ موت سے پہلے مر گئے ہو۔ جسم مرتا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا غیرت کے مرنے پہ نقصان ہوتا ہے۔ اور ایک بات کہوں، ہماری قوم کے مالدار لوگ قرضہ دینا بند کر چکے، اسی لیے غریب لوگ اب سود سے لے رہے ہیں۔ ہمارے مذہب میں صدقے دینے سے زیادہ قرض دینے پہ ثواب ہے۔ صدقہ دینے پہ اتنا ثواب، بھیک دینے پہ اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا قرضہ دینے پہ ملتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے، اگر مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، 50 روپیہ قرضہ دیا تو جب تک واپس لوٹے گا نہیں، روزانہ 50 روپیہ صدقے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ قرضہ دینے لگو، اور جو قرضہ لیتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے نا، اسی لیے قرضہ دینے کا سسٹم بند ہو گیا۔ اور میرے آقا علیہ السلام جس پہ قرضہ باقی ہوتا تھا، شروع اسلام میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ آقا فرماتے تھے کہ جس کے اوپر قرضہ باقی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، لو تو دو، اور لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا، مرد اور لڑکے خاص طور پہ کامچور ہوئے ہیں۔ جینس پہنیں گے، ٹی شرٹ اچھی پہنیں گے، بازو بنا لیے اور بائک پہ گھومتے رہیں گے، کمائیں گے نہیں، کیونکہ ان کو پہلے ہی دن شو روم چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب مصر کے بازار میں ہمارے آقا تاجر بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں، تو پھر کارنجہ کے بازار میں ہم کل کمانے کے لیے ذلت کی جگہ کھڑے ہوگا، اللہ اس کو عزت عطا کرے گا۔ مت شرماؤ، کماؤ۔ ہمارے بہت سارے بزرگوں، کوئی درزی تھے، ہمارے کوئی بزرگ درزی تھے، کوئی بزرگ چمڑا پکاتے تھے، کوئی بزرگ چپل سیتے تھے۔ چپل سینے والے بھی ہمارے اولیاء گزرے ہیں۔ بلکہ آپ کو اگر نہیں پتا ہے، بات آگے بڑھ رہی ہے، لیکن اگر نہیں پتا ہے تو آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں کہ ایک حیدرآباد میں قطب تھے، قطب، اور وہ چپل سلا کرتے تھے، اور ہمیں شرم آتی ہے۔ اور اورنگزیب کو مہم درپیش تھی، اور بادشاہوں کی عادت تھی، چونکہ پہلے ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے جو ولیوں سے روکا کرتے تھے، تو بادشاہ لوگ کیا کرتے تھے، دو کام۔ بڑی مہم مصیبت کی آئی، جو زمین کے اوپر ولی ہے اس سے بھی دعا لیتے تھے، اور جو زمین کے اندر ولی اس سے بھی دعا لیتے تھے۔ حیدرآباد کے قلعے پہ روز حملہ ہو رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، حملہ ہو رہا ہے، لیکن واپس آ رہے، صبح جاتے شام کو آتے ہیں۔ اورنگزیب 2 رکعت پڑھ کر کے رونے لگے، کہنے لگے اللہ میری مدد کر، کوئی ایسا بندہ بتا دے جو دعا کرے اور میرا کام ہو جائے۔ اورنگزیب تم خود کیوں ڈائریکٹ دعا نہیں کر رہے ہو؟ اورنگزیب جانتے ہیں کہ سب کی دعا برابر نہیں ہے، خدا سب کی سنتا ہے لیکن سب کی برابر نہیں ہے، کیونکہ وہاں فوراً کرنٹ والی دعا چاہیے تھی، کیونکہ قلعہ فتح کرنا تھا۔ اس سے پتا چلا جہاں طاقت ہار جاتی ہے وہاں دعاؤں سے کام چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں 2 چیزوں کے سہارے آگے بڑھنا چاہیے، ایک اپنی محنت ہو اور محنت کے پیچھے کسی کی دعا ہو۔ نری محنت بھی کام نہیں آتی، نری دعا بھی کام نہیں بناتی۔ پہلے کام محنت کرو، پھر پیچھے دعا کرو۔ محنت اور دعا ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو پھر بدر میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ رسول اللہ نے پہلے محنت رکھی، پھر دعا کی کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح دیکھتے چلے جاؤ، محنت اور دعا ساتھ ساتھ ہو، نری دعا بھی نہیں چلے گی، نری محنت بھی نہیں چلے گی، یہ ایک الگ عنوان ہے، پھر کسی موقع کے لیے، کہیں کے لیے۔ لیکن اورنگزیب نے ہاں تو مولا کوئی ملا دے، اشارہ ہوا، اورنگزیب قلعے کے اندر ہی بڑا قطب بیٹھا ہے، اور اس کا پاور روحانی ایسا ہے کہ تیری تلوار مان پڑ گئی، اگر تو کامیاب ہونا ہے تو پہلے جا کے اس سے دعا لے۔ وہ اورنگزیب حلیہ بدلا، پھٹے پرانے کپڑے منہ چھپایا، اندر داخل ہوئے، قلعے کے دیوار کے سائے میں چپل سیتے بیٹھے، حلال کے لیے۔ چپل چرانا عیب ہے، چپل سینا عیب نہیں ہے۔ اگر شرم آتی ہے تو چپل چرانے میں آنا چاہیے۔ مسجدوں میں تو چپل چوری کرتے ہو، موبائل چوری کرتے ہو، اور چپل سینے میں نہیں، حلال میں شرم نہ کرو۔ ولی جب بیٹھ کر کے سی سکتا، یہی تو ہے، ہم نے ولیوں کی ڈیفینیشن بھی بدل دی۔ ہم نے تو جب سے یہ کہنا شروع کیا کہ ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی اور سینے پہ قرآن ہے، وہی اللہ کا ولی ہے، میں نے کہا صحیح پہچان نہ پیش کر سکے، جو خود حلال نہ کھائے
اور دوسروں کی جیب کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھے، وہ بہت کچھ تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی لوگ الگ ہے، ہاتھ میں تسبیح بغل میں مصلی، نیک تو ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک الگ سا عنوان ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی کیا، تو گئے اور اپنی جوتی رکھ دی، پورے کپڑے بدل لیے تھے اورنگزیب بھی، بادشاہ تو پھر بادشاہ ہے، پورے کپڑے بھیس بدل لیے پھٹے پرانے، لیکن جوتی وہی خوبصورت۔ میں اورنگزیب کی توہین نہیں کر رہا ہوں، مجھ پہ توہین کا الزام نہ لگانا، کیونکہ لوگ سنتے بھی ہے سنتے بھی ہے، لیکن یہ بات بات کے طور پہ کی جاتی ہے نا۔ خوبصورت سی جوتی رکھی اور کہا لو سلو، لیکن وہ بھی ولی بھی بھولے لوگ ہوتے، نظر نیچی کر کے تھے۔ جب خوبصورت بادشاہ کی قیمتی جوتی دیکھی تو خود ہی کہہ اٹھے اورنگزیب، پھٹی ہوئی جوتیاں سلی جاتی ہیں نا، اتنی قیمتی جوتیاں تھوڑی سلی جاتی ہیں۔ اورنگزیب کہہ کے پہچان تو لیا حلیہ بدلے ہوئے کو، لیکن اپنے آپ کو بھی تو بے نقاب کر دیا، اس لیے کہ آپ ہی تو وہ ہیں نا جو اورنگزیب کو اس حلیے میں بھی پہچان لیتے ہیں۔ تو کہا جب نہیں سلی جاتی نئی جوتیاں تو پھر اٹھیے اور دعا کیجئے کہ قلعہ فتح ہو جائے۔ کہا تو شاید کسی غلط آدمی کے پاس آ گیا، دیکھو ہمارا حال کیا، نئی کچھ ہے پھر بھی پروپیگنڈا کرواتے کہ ہم یہ ہیں اور ہم یہ ہیں اور ہم یہ۔ یاد رکھنا مکاروں کی یہی پہچان ہے، جو کہے کہ ہم یہ ہے سمجھ لو کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہوگا وہ چھپائے گا، کیونکہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مقصود مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جسے یار کا پتہ ملتا ہے وہ چھپاتے نہیں پھرتا، وہ چھپاتے پھرتا ہے، اس لیے کہ یار کے پتے کی نشانی یہ ہے، جسے یار مل جاتا ہے وہ سب سے بیزار ہو جاتا ہے۔ کیسے بیزار ہوتا ہے؟ کہتا ہے دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، اور اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ اس کی قسمت پہ فدا تخت شہی کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ وہ تنہائی چاہتا ہے، جسے یار میں سمجھ لو گڑبڑ ہے، جو اپنے آپ کو کچھ کہہ رہا ہے۔ یہ پہچان ہے اہل اللہ کی، اس کے پاس ایجنٹ نہیں ہوتے، وہ پروپیگنڈے والا نہیں ہوتا، وہ تو چھپنے والا ہوتا ہے۔ ایک الگ عنوان یہ بھی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو غلط آدمی کے پاس، غلط فہمی ہوئی تجھے، میں چپل سلنے والا بندہ، میں تیرے لیے دعا کروں گا تو بادشاہ کا اورنگزیب کو پہچان تو لیا نا، جس کی نظر یہ ہو میں جان گیا وہ کون ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہ دعا کی تو کیا کرو گے؟ آج چھپے پڑے ہو نا اس جوتی سلنے کے پردے کے پیچھے، پورے حیدرآباد میں اعلان کرا دوں گا کہ کتب بیٹھا ہوا ہے، پھر چھپتے رہیے، وہ بھیڑ لگوا دوں گا کہ دشوار ہو جائے گا شہرت کرات۔ اس دھمکی سے ولی ڈر گیا، میری تشہیر نہ کر میں دعا کرتا۔ سوچے تو صحیح، ہم سوچتے میری تشہیر کر، اور وہاں وہ میری تشہیر نہ کر۔ چھپنے کا اتنا شوق ہے، کیوں؟ جسے یار ملتا ہے وہ چھپائی کرتا ہے۔ موتی سچا ہمیشہ سیپ میں چھپا ہوا ہوتا ہے، اور قصائیوں کا گوشت ہمیشہ لوگوں کے سامنے آیا ہوتا ہے۔ موتی ہمیشہ سیپ میں ملے گا، گوشت تو کبھی سیپ میں نہیں ملے گا۔ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے میری تشہیر نہ کر، میں ابھی دعا کرتا۔ ہاتھ اٹھایا، اللہ کامیابی عطا کر، جا کل صبح حملہ کرنا، انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اور صبح حملہ کیا تو تلوار کے ساتھ دعا بھی تھی، طاقت کے ساتھ دعا، اور جو حملہ کیا ہے ایک ہی حملے میں حیدرآباد کا قلعہ فتح ہو گیا۔ اب اورنگزیب کو تلاش تھی تو اسی ولی کی، جس کی دعا سے یہ ملا، ذرا اس کو تو ملے، بڑی خدمت کریں گے۔ ادھر قلعہ فتح ہوا، وہ سامان اٹھایا کندھے پہ رکھا، اور ہمیشہ کے لیے یوں غائب ہوئے کہ کبھی اورنگزیب کو اس کا پتہ ہی نہ چلا۔ یہ اللہ والے ہیں۔ تو بات کیا کر رہا تھا میں، کہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے، جو سود لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، اس لیے نہ لو نہ دو، کتنا بھی مشکل آ جائے، لینا بھی نہیں دینا بھی نہیں۔ آج تو لوگ شادی کے لیے بھی لیتے ہیں، نہ لینا نہ لینا نہ لینا، صبر کرو۔
اور ایک بات کہوں، دوسروں کے درمیان عزت پانے کے لیے اللہ کو ناراض مت کرو. تو سود لینے دینے والوں سے اللہ نے جنگ کا اعلان کیا. نمبر 2، جو ولی سے دشمنی کرے اللہ نے اس کے ساتھ بھی اعلان جنگ کیا ہے، اور ولی کی شان میں بیان کر چکا اس پہ. اور تیسری بات، جو تنہائی میں گناہ کرے اللہ نے اس کے ساتھ بھی جنگ کا اعلان کیا ہے. اب بتاؤ تنہائی ہماری کیسی ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے حکمرانوں کے سامنے گڑ گڑا کر بگڑی نہیں بنے گی. بگڑی بننی ہے تو میرا ذکر کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. آؤ توبہ کریں، آؤ بدلیں، آؤ زندگی میں انقلاب بپا کریں. سود کی بات آئی ہے تو میں بھی سود سے متعلق ہی توبہ کا ذکر کرتا ہوں اور بات پوری کرتے ہیں. ان علماء نے بڑا کرم کیا، بیچارے بڑھواتے ہی رہے، لیکن میں بھی تھوڑا ان کے حوصلے پہ آگے بڑھتا رہا. تھوڑا سا ٹائم آپ دے دیں مجھے، میں سود کے حوالے سے ہی توبہ کی ایک حکایت بیان کرتا ہوں اپنے الفاظ کے جامع میں. کہتے ہیں کہ بصرہ میں ایک سود خور رہتا تھا. بصرہ میں ایک سود خور سود. اب اللہ اس سے کتنا ناراض ہے. سود خور کو آپ جانتے ہیں نا؟ ہاں، سود خور کو. وہ سود خور رہتا تھا. سود خور پر سن لے، ابھی آپ بے چین نہ ہو، توجہ ہے آپ کی، سب کی توجہ. سود خور پر شب قدر میں بھی عذاب نازل ہوتا ہے، قبر میں. امام ابن حجر نے لکھا الزواجر میں کہ رمضان شریف میں تو سب کی قبروں سے عذاب اٹھ جاتا ہے، لیکن سود خور پہ شب قدر میں بھی میں نے عذاب ہوتے ہوئے دیکھا. یہ سود خور ہے، توبہ کر لو. اللہ کا کوئی ایسا بندہ گنہگار آیا ہے جو صدا لگا رہے توبہ. بدل جاؤ، موت آنے سے پہلے بدل جاؤ، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر لو. اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے جو ملنا ہے وہ مل کر کے رہے گا. حلال کماؤ، محنت کرو، کوشش کرو، کسب کرو، اللہ تقدیر بدلنے والا. ایک بات کہوں، ارے تقدیر کی لوگ بات کرتے ہیں، ہم تقدیر پہ ایمان لانے والے لوگ ہیں. ہر لمحہ کروڑوں مرتبہ مومن کی تقدیر بدلی جاتی ہے. اگر مومن آ جائے زمانے کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہر لمحہ کروڑوں بار تقدیر بدلی جاتی ہے. ارے ولیوں کی نگاہوں میں اتنی طاقت ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. ہماری تقدیر کیوں نہ بدلے؟ ہم تو سید الانبیاء کے غلام ہیں. ہمارا تعلق تو مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت سے ہے. ارے جن کی مرضی سے تقدیر بدلتی ہے، ان کے اشاروں کی شان کیا ہوگی؟ تو بہرحال وہ سود خور تھا، اس کا نام حبیب تھا. بڑا سود کا دھندا تھا اس کا، اور سود کھاتے کھاتے دل سخت ہو جاتا ہے. اب یہ تقریر ہوتی ہے نا، لوگ بدلتے کیوں نہیں میں بتاؤں آپ کو. تقریر سننے آئے، لیکن جب کھانا کھا کے آتے ہیں تو وہ بھی پیٹ میں حرام بھر کے آتے ہیں. اس لیے مولانا کا مذاق تو اڑاتے ہیں لیکن دل پہ بات اثر نہیں کرتی. جس پیٹ میں حرام ہوگا کبھی دل پہ بات اثر نہیں. اور مجھے تو یہ بھی ڈر لگتا ہے، اپنے لیے کہوں، میں کسی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں، بلکہ جو مقرر کو کھلا کے لاتے ہو نا، اس کو پتہ نہیں ہوتا لیکن اس کو بھی حرام کھلا کے لاتے. آج کل ٹھہرانے کا مزاج کیا؟ امین القادری صاحب آئے، کہاں ٹھہرانا؟ جس کے گھر سب سے اچھا ہو، اے سی ہو، پنکھے ہو، اور یہ سہولت ہو، وہ سہولت ہو، نرم گدے، وہاں ٹھہرانا. یہ نہیں دیکھتے منتظمین کہ حلال ہے کہ حرام ہے، بس وہ خوش ہو جانا چاہیے. ارے میرے بھائی، گدے مت دیکھو. یہاں کی کمیٹی کے لوگ ایسے نہیں ہیں، لیکن گدے مت دیکھو، یہ دیکھو کہ حلال ہے کہ نہیں ہے. میں نے کبھی کسی امام کے گھر میں مجھے ٹھہراتے نہیں دیکھا. کوئی کونسلر کے گھر میں، کوئی کارپوریٹر کے گھر میں، کوئی متولی صاحب کے گھر میں. حالانکہ ہر کونسلر کارپوریٹر حرام کھاتا، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دیکھو تو صحیح. اور اگر مجھے ٹھہرائیں گے بھی تو بیچارے اب امام کا مسجد کا اجرا اتنا سا 10 بائی 10 کا، اور پھر اس میں دور جانا استنجا کے لیے، تو میرے بھی ماتھے پر شکن کہاں ٹھہرا ہے. آئندہ آنی نہیں آنا کرنجا، میں نے تو وہیں جانا نہ جائے اے سی اپنا. میرے بھائی یہ اے سی ہے، یہی اے سی حرام کی اے سی قبر میں آگ کا سبب بنے گی. مزاج بدلو. ہمارے سرکار مفتی اعظم، ہمارے مجاہد ملت، ہمارے حافظ ملت، ہمارے مشتاق احمد نظامی، ارے خود اسی کارنجا کا وہ بطل جلیل جس کی محنتوں کو برار کبھی فراموش نہیں کر سکتا، مفتی اعظم برار، مفتی عبدالرشید رحمت اللہ تعالی علیہ.
جس نے سائیکلوں پر، جس نے پیدل دیہات جائے. بھائیوں نذرانوں کے سسٹم تو آج ہے. وہ مرد قلندر بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو لے کے اس وقت تو پھرا اس دیہاتوں کی سنیت کے لیے جب کوئی کسی کو کچھ دینے والا نہیں تھا. لیکن افسوس میری قوم وہ احسان فراموش ہے کہ ہمیشہ چلتی ہوئی گاڑیوں کو سلوٹ کرتے ہیں، اڑتے ہوئے سورج کو سلوٹ کرتے ہیں. بڑے حالات ہیں. یہ مفتی عبد المجید ہو، مفتی غلام مصطفیٰ صاحب ہو، اور بھی بزرگوں میں نہیں جانتا، ہمارے بھائی حافظ محمد امین رضوی صاحب ہو، یہ کس کے شاگرد ہیں؟ یہ اسی مرد قلندر کے شاگرد ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کارنجا اور برار والوں کہوں، میرے دل کی یہ چبھن ہے، میں کہہ رہا ہوں، کس سے پہلے بھی کہا تھا. اس قلندر کو تم نے آخری عمر میں تعویذ بیچ کر اپنا گزارا کرنے پہ مجبور کیا ہے. اللہ کی عدالت میں کیا جواب دو گے؟ نچنیوں پر تو تم نے لٹایا ہے، لیکن اپنے اتنے بڑے مفتی اعظم کو تم نے آخری عمر میں وہ دن دکھائے کہ انہوں نے تعویذ، جب وہ تعویذ کا اعلان کرتے تھے مجھ پہ گھڑوں منو پانی گرتا تھا. یہ میری قوم کا حال ہے کہ مفتی اعظم وقت کو بھی تعویذ بیچنے کی ضرورت. یہ تم قوم کی خدمت کرتے ہو. نچنیوں پہ لٹاؤ گے، نعت خانوں پہ لٹاؤ گے، اور جس نے تمہاری سنیت کے لیے، دیکھیے اگر کارنجا میں یہ ہزاروں کا مجمع ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں مفتی اعظم برار کی محنت ہے. ایک شخص نے کہا کہ میرے باپ نے تو 2 سال محنت کی لیکن پودے نہیں آئے، میں نے تو 6 مہینے محنت کی پودے آ گئے. تو کسی مفکر نے کہا وہ 2 سال بھی ایڈ کر، وہ 2 سال بھی ایڈ کر، اس لیے کہ 6 مہینے میں پودا نہیں آتا. وہ 2 سال کا بیج بویا ہوا ہی تیرے پانی دینے پر سامنے آیا ہے. اگر آج مفتی عبد المجید کی محنتوں سے یہ ہزاروں کا مجمع ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں پردے کے پیچھے مفتی اعظم برار کی محنت ہے اور بھی دیگر بزرگوں کی. لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کی قدر نہیں کی. ہم ناقدرے لوگ ہیں. ہم نے تو آرٹسٹوں کی قدر کی ہے، اللہ والوں کی قدر کب کی ہے؟ لیکن ابھی بھی کہتا ہوں قدر کرو اپنے علماء کی، کام کرنے والوں کی قدر کرو. جو تم شک کی نظر سے دیکھتے ہو بند کرو، اخلاص کی نظر سے دیکھو کام کرنے والوں کو، اور کام کرنے والوں پر حملے نہ کرو ورنہ نسلیں برباد ہو جائے گی. بہرحال بات کر رہا تھا، کیا میں اینڈ کی طرف جا رہا تھا، بیچ میں بات نکل آئی. تو وہ حبیب نام تھا، سود خور تھا، دل سخت ہو گیا تھا. ایک دن سود کا بھتہ وصولی کرنے کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلا. بات اسی طرح ہوتی ہے، رنگ مت دوسرا دینا. ننھے ننھے بچے کھیل رہے ہیں، بچوں نے آتے دیکھا حبیب کو تو کہنے لگے ہٹو ہٹو ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اس کے پیروں کا غبار ہم پہ پڑے گا، اللہ ناراض نہ ہو جائے، ہٹو. حبیب نے یہ سنا، دل تڑپ گیا. حبیب اتنا برا ہو گیا تو کہ بچے بھی تیرے قدموں کی دھول سے نفرت کرتے ہیں. جب قدرت بدلنا چاہتی ہے تو ایسی آوازیں کان میں آتی رہتی ہے. لیکن حبیب نے سنا، اتنی جلدی اثر کیا ہو سکتا تھا، تڑپ تو گئے تھے حبیب. لیکن جب گئے وصولی کے لیے تو کہا ایک گھر کے دروازے پہ، لاؤ بھائی ٹائم آ گیا، ہفتہ دو. اس نے کہا میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے، تمہارا انتظام کرنے کے لیے گئے، خدا کے لیے حبیب واپس چلے جاؤ. تمہیں پتا ہے نا حبیب جس دروازے پہ جاتا ہے واپس نہیں لوٹتا. کہا اچھا ایک کام کرو، نہ چلاؤ، ہماری عزت چلی جائے گی، ایک کام کرو چلے جاؤ نا، ہم ابھی پہنچا دیں گے. ایسے نہیں جاؤں گا، کچھ نہ کچھ دو. اچھا کئی دن کا فاقہ تھا، بکری کا سر اور بکری کے پیر میرے شوہر ادھار مانگ کر لائے تھے، وہ اٹھا کر میں تمہیں دیتی ہوں، لیکن میرے بچے بھوکے رہ جائیں گے. تیرے بچے بھوکے ہو یا مرے ہمیں کیا، ہمیں تو خالی نہیں جانا. بکری کا سر پیر اٹھا کر گھر لائے. بیوی سے کہا لو پکاؤ. بیوی نے پکانا شروع کیا. خوشبو آ رہی تھی. کوئی مرد قلندر نے دروازے پہ دستک دی. دروازہ کھلا. حبیب نے کہا کیا بات ہے، کیا خوشبو آ رہی ہے تیرے گھر سے پکنے کی، مجھے بھی تو دے. حبیب نے کہا میں تجھے دوں گا تو مالدار تو نہیں ہوگا، البتہ تجھے میں دوں گا تو میں غریب ہو جاؤں گا، جا یہاں سے، میں کچھ نہیں دے سکتا. جاتے ہوئے مرد درویش نے کہا حبیب ایک دن اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے. حبیب ایک دن موت کی تلوار تیرے جسم اور روح کو کاٹ دے گی. ایک دن قبر کی اندھیری رات ہے.
حبیب یہ دولت کام نہیں آئے گی. بہت نصیحت کیا, نصیحت کر کے وہ چلا گیا. کوئی فقیر, ہر فقیر لینے نہیں آتا, کوئی دینے بھی آتا ہے, دے کے گیا. بچوں کی نصیحتیں, فقیر مرد درویش کے جملے, اور اس کے بعد جب بھوک سے تڑپ کر حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پہ کھانے بیٹھے تو کیا دیکھا, جیسی ہانڈی کھولی پوری ہانڈی خون میں تبدیل ہو گئی. بیوی نے کہا حبیب بار بار کہتی ہوں ظلم نہ کرو, ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے, حبیب بدل جاؤ بدل جاؤ بدل جاؤ. 3 واقعات ایک ساتھ ہو گئے, حبیب کے دل پر اثر کر گیا. حبیب نے فیصلہ کیا کوئی دولت ساتھ نہیں جائے گی, حبیب پلٹو, توبہ کرو, بدل جاؤ حبیب. حبیب اٹھے, بیوی سے کہا اب میں توبہ کروں گا, بدل جاؤں گا, لیکن توبہ کے لیے کوئی اللہ والے کا ہاتھ کا وسیلہ چاہیے. کون, کس کے پاس جاؤں؟ فوراً دل میں خیال آیا بصرہ میں رہتے ہیں, مجھ سے خوش نصیب کون ہوگا؟ اسی بصرہ میں حسن بصری جیسا مرد قلندر بھی رہتا ہے, جو مولا علی کا مرید بھی ہے, مولا علی کا خلیفہ بھی ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی اپنے گھر سے نکل کر امام حسن بصری کی خانقاہ کی طرف حبیب چلے, اے میری قوم کے جوانوں, حبیب حضرت حسن بصری محفل جمائے خانقاہ میں بیٹھے ہیں اور لوگوں سے کہتے لوگوں بہت دیر ہو چکی, بہت غفلت میں دن گزار چکے, زندگی برباد کر چکے, زندگی تباہ کر چکے, لوگوں توبہ کر لو, توبہ کر لو, کتنے بھی پاپ کیو توبہ کر لو, 40 سال پاپ کی توبہ کر لو, 80 سال پاپ کی توبہ کر لو. یہ توبہ ہی ہے جو سچے دل سے گناہ کر لیتا, جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے, اللہ اس کے گناہوں کو یوں ختم کر دیتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ کا وعدہ ہے جو توبہ کرتے ہیں انہیں معاف کرتے ہیں, جو توبہ کرتے ہیں انہیں محبوب بنا لیتے ہیں, جو توبہ کرتے ہیں ان کو اپنا بنا لیتے ہیں. توبہ کرو, توبہ کرو, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. موت سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے, موت آئے اس سے پہلے توبہ کر لو, آخری ہچکی ہے اس سے پہلے توبہ کر لو. یوں کہتے کہتے حسن بصری کی زبان پہ آیا لوگوں تم کتنے ہی پاپی ہو توبہ کر لو, کتنے مجرم ہو توبہ کر لو. میرے بھائیوں, حبیب اجمی سے زیادہ, حبیب سود خور سے زیادہ تو تم لوگ گنہگار نہیں ہو, مجرم نہیں ہو. اگر آج حبیب بھی توبہ کر لے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا. آج حبیب توبہ کر لے اللہ اس کو ہی معاف کر دے گا. یہ میرے بھائی جگہ نہیں ملے تو کیسے کھڑے, حبیب بھی ایسے ہی کھڑے تھے. جیسے ہی سنا آج حبیب بھی توبہ کرے اللہ اسے معاف کر دے گا, چلتے ہوئے قریب آئے, کہا حضرت یہ جملہ ایک بار اور کہیے نا. تو انہوں نے کہا آج حبیب بھی توبہ کرے سود خور اللہ اس کو معاف کر دے گا. پھر قریب آگے کہا ایک بار یہ جملہ اور کہیے نا. تو کہا آج حبیب سود خور بھی توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دے گا. قدم پکڑ کے کہتے ہیں گواہ رہنا آج حبیب نے آپ کے ہاتھ پہ توبہ کی ہے, گواہ رہنا. تو کون ہے؟ میں ہی تو حبیب سود کھور ہوں. اللہ اکبر. ہاتھ بڑھایا, توبہ کی, توبہ کی. حضرت جتنا مال ہے سب اللہ کی راہ میں لوگوں کو کیا لوٹاؤں گا, آپ جہاں چاہیں جدھر چاہیں اسے تقسیم کر دیں. حبیب نے توبہ کی اور توبہ کر کے جب گھر کی طرف گئے تو اتنا سکون تھا. دولت نہ تھی لیکن سکون تھا, مال نہ تھی لیکن سکون تھا, کیونکہ گناہوں کا بوجھ حبیب کے سر سے اتر چکا تھا. یہ توبہ ہی ہے جو انسان کو ایک لمحے میں گناہوں سے پاک کر دیتی ہے. ابھی تک وہ بچے کھیل ہی رہے تھے. حبیب گھر کی طرف جانے لگے. ان بچوں میں سے کسی بچے نے کہا ہٹو ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا ہے, ہٹو ہٹو, حبیب اللہ کا حبیب بن کر آ رہا. حبیب نے اللہ اکبر اتنا سنا تو کہا مولا تو اس سے غداری کی تھی تو لوگ نفرت کرتے تھے, آج میں نے توبہ کیا کر لی ہے. وہ محفل توبہ ابھی ختم نہیں ہوئی, ان کے دل میں تو نے میری محبت ڈال دی ہے اور تو نے مخلوق کا بھی حبیب بنا دیا ہے. گواہ رہنا آج کے بعد ایک قدم بھی تیری مرضی کے خلاف نہیں اٹھاؤں گا. جانتے ہو وہ حبیب ہی کو دنیا حضرت حبیب اجمی کے نام سے جانتی ہے, جو امام حسن بصری کے خلیفہ بھی ہوئے, مرید بھی ہوئے, اور غوث اعظم کے بھی پیروں کے پیر بنے, غریب نواز کے بھی پیروں کے پیر بنے. اور پھر یہ مقام ملا حبیب اجمی کو. ایک مرتبہ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے خانقاہ میں کھڑے ہوئے. اجمی اس لیے کہتے تھے کہ فن کے مطابق بہت اچھا قرآن نہیں پڑھتے تھے, اس لیے اجمی کہہ رہا, لیکن غلط بھی نہیں پڑھتے تھے. لہن جلی وغیرہ نہیں تھا لیکن اتنے خوبصورتی سے نہیں پڑھتے تھے تو لوگ ان کو اجمی کہتے تھے. امام حسن بصری آئے, انہوں نے نماز شروع کر دی تو امام حسن بصری نے سوچا یہ تو اجمی ہے, میں اس کے پیچھے کیوں نماز پڑھوں, میرا مرید بھی ہے, میرا مرید ہے, اجمی ہے. نہیں پڑھی نماز. اس رات خواب میں خدا کا جلوہ دیکھا خواب میں, تو پوچھا رب نے کیا مانگتے ہو حسن؟ عرض کی مولا تیرا قرب خاص چاہتا ہوں اور جتنی عبادت کر چکا اس کی قبولیت چاہتا ہوں. ارشاد ہوا موقع تو دیا تھا,
تم نے فائدہ نہ اٹھایا؟ عرض کی وہ کیسے؟ کہا اگر آج میرے حبیب کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو جو چاہ رہے تھے ہم وہ سب کچھ تمہیں عطا کر دیتے۔ توبہ کرانے والا کہاں منزل پہ بڑی منزل ہے، لیکن توبہ کرنے والے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے یہاں بڑے کرم کے فیصلے ہیں، نہ کسی کے اشک پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، جسے چاہے جیسے نواز دے۔ یہ مزاج عشق رسول ہے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، تو کریم ہی تو جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ میرے بھائیوں کچھ بھی کیے ہو آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، بدل جاؤ، ماحول بدلو، نمازی بنو، پرہیزگار بنو، آنکھوں کی حفاظت کرنے والے بنو۔ انشاءاللہ کسی کا کچھ بھی ہو اپنے حالات پرسکون رہیں گے۔ نیک بن کے رہو، اللہ کرم فرمائے گا، نظر فرمائے گا، عنایت فرمائے گا۔ بولو آج توبہ کرتے ہو؟ سب ابھی انشاءاللہ جانا نہیں ہے، ہم سب توبہ کریں گے، میں آپ سب کو توبہ کراؤں گا۔ ذکر شروع کر آئیے سب توبہ کرتے ہیں اور پھر ذکر کرتے ہیں، سب میرے ساتھ مل کے، رسمی نہیں حقیقتاً پڑھیں۔ استغفر اللہ، بیٹھ جائیں سب لوگ اور سب مل کے اللہ آپ کی توبہ کے صدقے مجھ مجرم کو بھی معاف کر دے۔ ہم تو آپ سے بڑے گنہگار ہیں، اللہ ہماری لاج رکھیں۔ سب مل کے کریں، بہنیں موجود ہیں سب کریں، سب مل کے کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ۔ سب مل کے کلمہ شریف پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الا اللہ الا اللہ، 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 الا اللہ الا اللہ۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد
محمد صلی خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد ذکر الہی کے بعد درود و سلام پڑھتے ہوئے اب یہ تصور کریں کہ آنکھوں کو بند کرے گردن جھکائیں اور تصور کریں کہ ہم سب اب کارنجہ میں نہیں بلکہ اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے شہر مدینہ منورہ میں ہے۔ آنکھیں بند کر لیں، حضور کی مسجد کا گنبد شریف کا تصور کرے۔ دیکھو یہ چمکا گنبد خضرا، یہ شہر پرزیا آیا، ڈھلے اب نور میں پے کر مدینہ آنے والا ہے۔ سنبھل جا اے دل مضطر مدینہ آنے والا ہے، لٹا اے چشم تر گوہر مدینہ آنے والا ہے۔ غبار راہ انور کس قدر پر نور ہے اختر، تنی ہے نور کی چادر مدینہ آنے والا ہے۔ دیکھو مدینہ آ گیا۔ ادب کے ساتھ تصور میں حضور کی سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تصور کریں یہ وہ در ہے جہاں کسی کا دل نہیں توڑا جاتا، جہاں کسی کو نا نہیں کہا جاتا، جہاں کسی کو محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ آؤ حضور کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر پورے یقین کے ساتھ پہلے آقا کو سلام پیش کریں۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے جا کے دشمن کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ آؤ اس کریم آقا کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ سلام پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام پیش کر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں تصور میں ہاتھ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں، ہم حضور کو نہیں دیکھ رہے، روزے کو نہیں دیکھ رہے، مگر وہ ہمیں ضرور دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ ہاتھ اٹھائیں اور سرکار میں عرض کریں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، نسألک الشفاعۃ عند المولا العظیم۔ میرے آقا، میرے سرکار، آپ کے گنہگار آپ کی بارگاہ میں تصور میں کھڑے ہیں۔ آقا بہت پریشان ہیں، ہم ستائے ہوئے ہیں، حالات کے مارے ہوئے۔ آقا کسی نے ہم پہ ظلم کیا کیا؟ ہم نے اپنے آپ پہ اتنا ظلم کیا، ہم نے آپ کی نافرمانی کی، آپ کے رب کی نافرمانی کی، پوری زندگی گناہوں میں گزار دی۔ آقا حضور کرم کر دے، اللہ کے حکم کے مطابق ہم آپ کے در پہ آئیں۔ اللہ کا حکم ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اگر وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں، محبوب آپ کے دروازے پر آئے، آپ کی چوکھٹ پہ آئیں اور توبہ کریں، اگر محبوب سفارش کریں تو ہم توبہ قبول کریں گے۔ یا رسول اللہ، ہم بہت پاپی ہیں آقا، سرکار ہم سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے آقا۔ یا رسول اللہ، ہم نے لوگوں سے اپنے گناہ چھپائے، لیکن آپ سے اور آپ کے رب سے ہمارے گناہ نہیں چھپ سکتے۔ میرے مالک، میرے مولا، میرے کریم،
ہم وہی تو مجرم ہیں نا آقا جن کے لیے آپ رات رات بھر رو رو کر دعائیں کرتے تھے. ہمارے گناہ آپ کو بہت بے چین کرتے تھے نا آقا. آقا آج آپ کے بھاگے ہوئے غلام آپ کی چوکھٹ پر آئے. تصور میں حضور ہمارے پاس ابھی اسباب نہیں ہے کہ ہم یوں آ جائیں، لیکن حضور آپ تو کریم ہیں، آپ تو ہمارے قریب ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤک جو فرمایا تو النبی اولا بالمومنین من انفسہم بھی تو فرمایا اللہ نے کہ نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے. اے ہماری جان سے زیادہ قریب مالک مولا میرے سرکار، ہم اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے، آپ لبوں کو جنبش دے دیں، آپ ہماری سفارش کر دیں. حضور گنہگار ہے لیکن آپ کے نا آقا، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے. ٹکڑوں سے تو یہاں کے بھلے رخ کدھر کرے سرکار، ہم کمینوں کے اتوار پر نہ جائیں. آقا حضور اپنے کرم پر نظر کریں. سرکار ہم توبہ کرتے ہیں آپ کو گواہ بنا کر، آپ ہماری سفارش کریں. آقا حضور بڑا کرم ہوگا، اے میرے کریم آقا بڑا کرم ہوگا، اے میرے مہربان آقا بڑا کرم ہوگا. حضور ہماری سفارش کر دے آقا. یا رسول اللہ ہم توبہ کرتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا رسول اللہ گرچہ ہیں بے حد قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا. تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطاوار کو اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بھلا. تم پہ کروڑوں درود، ایک طرف عدائیں دی، ایک طرف حسد دی، ایک طرف عدائیں دی، ایک طرف حسد دی. یا رسول اللہ اب تو دوست بھی دشمن ہو رہے ہیں. آقا اب تو اپنے بھی بیگانے ہو رہے. سرکار زمانہ ستانے پر آیا ہے، مٹانے پر ہے. مدد کیجیے آقا، مدد کیجیے. اغثنی یا رسول اللہ. حضور ابھی ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے. کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ. جو اپنا ہے تو ہے اور باقی سب پرایا ہے. ایک طرف عدائیں دی، ایک طرف حسد دی. بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود، مگر آقا پھر بھی حوصلہ ہے. کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں. تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود. آقا کرم فرما دے، آقا رحم فرما دے. آقا شام جل رہا ہے، عراق تباہ ہو رہا ہے، بیت المقدس میں آپ کی امت کی بیٹیوں کی آبرو لٹ رہی ہے، ننھے ننھے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے. حضور ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی تو آپ پر روشن ہے. آقا آقا نظر کرم کر دے. آقا آپ کے اشارے سے چاند ٹکڑے ہو سکتا ہے، آپ کے اشارے سے سورج پلٹ سکتا ہے. حضور ہماری تقدیریں بھی تو بدل سکتی ہیں نا آقا. حضور نظر کرم فرما دے. انظر حالنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا رسول، انظر حالنا یا رسول اللہ، انظر حالنا یا رسول اللہ. بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ. ندارم جست مابائے، ندانم جست مل جائے، تو ہی خود ساز و سامانم اغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. اگر رانی وگر خوانی، غلام منت سلطانی، دیگر چیزیں نمی دانم اغثنی یا رسول اللہ. رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر، گدایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر. شاہ بیر عزی خانم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ. حضور کرم فرما دے، سب کے حالات بدل دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کی مشکل کشائی فرما دے. یا رسول اللہ گر تم نہ کرو گے تو کرم
کون کرے گا؟ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آنکھیں جب وقت پڑا ہے، یہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ حضور فلسطین کی زمین آپ کی کرم اور رحمت کی نظر کی امید لگائے ہوئے انتظار کر رہی ہے۔ حضور جیلوں میں پھنسے ہوئے مسلمان آپ کی طرف تک رہے ہیں۔ آقا سب پر کرم کر دے، آقا اس پوری بستی پر کرم کر دے، اس پورے مجمع پہ کرم کر دے۔ آقا دور نزدیک سے جو آیا ہے سب کی بگڑی بنا دے۔ فوج غم کی برابر چڑھائی ہے، دافع غم تمہاری دہائی ہے، میرے دل کی لگی بھی بجھا دیجئے، میرے دل کی لگی بھی بجھا دیجئے۔ نعرے نمرود کس نے بجھائی ہے، میرا بیڑا بھی پار لگے پیارے، نوح کی ناؤ کس نے ترائی ہے۔ آقا کرم فرما دیجئے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں بھیک مانگ کر اب آپ ہی کے وسیلے سے آپ کے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ آقا ہم جو دعا کریں ہماری دعا کی قبولیت پر مہر لگانے کے لیے ایک باری صحیح لبوں کو جنبش دے کر آمین کہہ دیجئے سرکار۔ بس اتنی سفارش کر دے، ہم جو مانگے اللہ ہمیں دے دے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمدللہ قبل کل شیء، الحمدللہ بعد کل شیء، الحمدللہ مع کل شیء، الحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ اللہم ربنا، اللہم ربنا، یا 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 ربنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت، وعافنا فیمن عافیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، 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 وبارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، سبحانك رب البيت، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا رب محمد مصطفى، يا رب محمد مصطفى، یا رب محمد مصطفیٰ۔ اے اللہ تو سب جانتا ہے، تو سب جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور۔ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک جسم کا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہے۔ لوگ ہمیں کچھ بھی سمجھے، ہم تو گنہگار ہیں مولا، مگر تو ستار ہے، تو غفار ہے مولا۔ رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کر دن کے اجالوں میں جانے میں انجانے میں ہم سے جو بھی گناہ ہوئے ہو مولا، تیرے محبوب کو وسیلہ بنا کر، پنجتن پاک کو وسیلہ بنا کر، خلفائے راشدین کو وسیلہ بنا کر ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے مولا۔ مولا تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے مولا، ایک احسان اور کر دے، سب کی بے حساب مغفرت کر دے، سب کی بے حساب مغفرت کر۔ مولا تیرے وعدے پر ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں،
تو نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. مولا معاف کر دے مولا، ہم ریاکاروں کو بدکاروں کو معاف کر دے مولا. مولا تیرے بے شمار بے شمار بے شمار احسان ہے مولا. سانس سانس پر، بال بال پر، لمحے لمحے پر تیرا احسان ہے. اے رب محمد مصطفیٰ، جب تیرا محبوب اپنے دروازے سے دشمنوں کو خالی نہیں لوٹاتا مولا، تو تو اپنے در سے کسی کو کیسے خالی لوٹائے گا مولا؟ تیرے حبیب کا واسطہ مولا. مولا ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی کے کتنے لمحات بچے ہیں مولا. مولا یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہمیں بخش دے مولا. یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہماری مغفرت کر دے مولا. تو کروڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتے مولا، ہمیں بخش دے مولا. مولا تیرا بہت بڑا احسان ہوگا، ہمیں بخش دے مولا. مولا ہماری مغفرت فرما دے مولا. تو ہم سے راضی ہو جا مولا، تو ہم سے راضی ہو جا مولا. جو بھی ناراضگی ختم کر دے مولا. مولا تو ہم سے راضی ہو جا مولا. ہمارے ماں باپ کی مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کے بڑھاپے پر کرم کر دے. کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما دے یا اللہ. آج جتنے میرے یہ بھائی بہن توبہ کر رہے، ہم سب کو توبہ پر استقامت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما. اس محفل کو انقلابی محفل بنا دے، ہماری زندگیاں بدل دے مولا. اے بشر حافی کی زندگی بدلنے والے، اے فضیل بن عیاض کی زندگی بدلنے والے، اے حبیب اجمی کی زندگی بدلنے والے، اے پاپیوں کو پاپ سے نفرت پیدا کر کے ولایت کا مقام عطا کرنے والے مولا. ہم بھی تجھے پکار رہے، ہماری زندگیاں بدل دے مولا. مولا ہمیں نیک بنا دے مولا. مولا ہمیں متقی بنا دے مولا. مولا تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں دے دے، تیرے حبیب کے عشق میں تڑپنے والا دل دے دے مولا. نمازوں کی توفیق عطا فرما مولا. اذان ہو تو ایسی بے قراری دے دے مولا، جب تک نماز نہ پڑھے دلوں کو چین نہ ملے مولا. تنہائیوں میں گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. تیری خشیت و محبت کا غلبہ عطا فرما، تیرے حبیب کے عشق کا غلبہ عطا فرما مولا. ایسا کرم کر دے میرے اللہ، اگر ہم گناہ کرنا بھی چاہیں تو ہم گناہ کر ہی نہ سکیں. ایسی رحمت کی چادر ہم پہ ڈال دے مولا کہ گناہ کرنا چاہے تو بھی نہ کرے، گناہ کی طرف کبھی توجہ نہ جائے، کبھی تصور نہ جائے یا اللہ. ایسا کرم کر دے کہ گناہ خواب میں بھی نہ کرے مولا. مولا ہمیں سدھار دے مولا، ہمارے جوانوں کو سدھار دے مولا. میری قوم کی بیٹیاں لہجوں میں بک رہی ہے، غربت کی چکی میں پس رہی مولا. تباہی تباہی، بربادی ہی بربادی مولا. قوم کی بیٹیوں کو پھر سے غیرت فاطمی عطا کر مولا. حیا فاطمی عطا کر، سیدہ فاطمہ کی حیا کا زیور عطا کر مولا. مولا قوم کی ہر بیٹی کو اچھا رشتہ عطا فرما مولا. میری قوم کے جو جوان شراب نشہ جوے برائی کی طرف ہے اللہ، انہیں سدھار دے، انہیں سنوار دے. سب کو امام علی اکبر کی جوانی کا صدقہ دے دے، سب کو امام حسن امام حسین کی پرہیزگاری کا تقدس عطا کر. نگاہوں کی حفاظت کی توفیق دے، کانوں کی حفاظت کی توفیق دے، دل کی حفاظت کی توفیق دے. سب کو سنوار دے، ہماری نسلوں کو سنوار دے، ہمارے بچوں کو سنوار دے، ہر اولاد کو ماں باپ کا وفادار بنا دے یا اللہ. پوری دنیا میں میرے آقا کا کوئی بھی امتی پریشانی میں ہو، بڑا چھوٹا مرد عورت، میرے سرکار کی ہر امتی کی پریشانی دور کر دے، سب کی تکلیفیں دور کر دے، سب کی غربت دور کر دے، سب کی روزیوں میں برکت دے دے، سب کو رزق حلال کثیر دے دے، حلال طیب مال کثیر عطا کر دے یا اللہ. سب پر کرم کر دے، سب کی بگڑی بنا دے. تجھ سے کیا کیا مانگے، کیا مانگ سکتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے. ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، تو دیتے دیتے نہیں تھکے گا. لیکن مولا تو نہ دے گا تو کون دے گا، تو نہ عطا کرے گا تو کون عطا. مولا دل میں اتنی تمنائیں انگڑائیاں لے رہی، کیا مانگے کیا نہ مانگے، بس تو سب جانتا ہے، تجھے سب پتہ ہے ہمیں کیا چاہیے. مولا اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، جو مانگے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے. سب کی بگڑی بنا دے. آج کسی کو مایوس مت کرنا مولا، آج کسی کو مایوس مت کر مولا. سب کو اٹھنے سے پہلے پہلے جھولیوں میں دامن میں گوہر مراد بھر دے مولا. مولا جو مانگے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دے. ہماری بگڑی بنا دے، دنیا بھلی کر دے، آخرت
بلی کر دے، بری موت سے بچا مولا، تکلیفوں سے بچا، بلاؤں سے بچا، عذاب قبر سے بچا یا اللہ، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا، جس نے مانگا تو نے سب کو عطا کیا، تیرے محبوب کا صدقہ اتار کر دے دے، سیدہ زہرا کا صدقہ اتار کر دے دے، پنجتن پاک کا صدقہ اتار کر دے دے یا اللہ، سب کی بگڑی بنا، سب کے مقدر سنوار دے، ہمارے بچوں کے مقدر سنوار دے یا اللہ، اس محفل کے سجانے میں کمیٹی کے جن لوگوں نے حصہ لیا سب کو تیری شان کے لائق بہتر جزا عطا فرما مولا، کرم فرما دے، جو مانگے وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے مولا، عرض معروض میں، گفتگو میں، دعا میں، تقریر میں، پورے جلسے میں اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے مولا، کرم کر دے، ہزار تمناؤں کی تمنا یہ ہے، جب تک زندگی دے ایمان و سنیت پر دے، جب موت دے ایمان پر مدینہ منورہ میں خاتمہ بالخیر عطا فرما مولا، تیرے حبیب کا دیدار عطا کر، بار بار ادب اور ایمان کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرما، حج مقبول و مبرور عطا فرما مولا، یہ ہاتھ تیرے دربار میں پھیلتے کبھی کسی غیر کے آگے نہ پھیلے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنا، کبھی کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ، جو روٹھے انہیں منا دے، جو بچھڑے انہیں ملا دے، جو غلط فہمیوں کی وجہ سے دور، اللہ ان کی غلط فہمیاں دور فرما دے، اللہ ہمیں مخلص کر دے، ریاکاری سے بدکاری سے بچا لے، تیرا پسندیدہ بنا لے، اپنا بنا لے، عارف باللہ بنا، حق الیقین کی منزل عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما، اپنے خاص مقبول بندوں میں ہم سب کو شامل فرما لے یا اللہ، جس بھائی نے بہن نے ہم سے جو بھی دعا کی گزارش کی مولا، سب کی مراد پوری کر دے، تمنا پوری کر دے الہی، بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی کی برانچز قائم کریں، سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں، اس سے منسلک ہونے کی کوشش کریں۔ اعلان سماعت کیے کریں، آپ بیٹھ جائیں، صلاۃ و سلام نصیر ہوگا، آباد ابھی سے سب لوگ اپنی جگہ پہ کھڑے رہے، صلاۃ و سلام ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ آپ لوگ اعلان سنیں، نصیر آباد میں مدرسہ حسینیہ زیر تعمیر ہے، وہاں سے کچھ دوست ہمارے احباب آئے ہیں، آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مدرسہ حسینیہ نصیر آباد میں جو زیر تعلیم ہے اس میں آپ حصہ لے کر ثواب دارین حاصل کریں۔ دوسرا اعلان یہ کہ مکتب طیبہ سنی دعوت اسلامی کا لگا ہوا ہے، 2025 کا کیلنڈر چھپا ہوا ہے، انوار غوث اعظم امیر سنی دعوت اسلامی کی یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، مسلم کے 6 حقوق یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اور ازدواج زندگی حضور کی کس طریقے سے تھی یہ بھی کتاب آپ کو وہاں دستیاب ہوگی۔ آپ مکتب طیبہ جاتے جاتے کیلنڈر بھی لے، کتابیں بھی لے، عطر اور مسواک بھی لے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، اور جو حسینیہ مدرسے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے بھرپور آپ چندہ دیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سالہ، شمع بز میں ہدایات پھیلا، کون سا ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درو، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرات لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، پتلی
نزاکت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ غوث خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیعنا یوم الجزاء باذن اللہ وصلی اللہ تعالی علی